اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی تعریف جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، رحمتیں اور برکتیں ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بشیر و نذیر بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی بے شمار رحمتیں اور درود و سلام نازل فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے آج کے اس اجتماع میں۔ رب سبحانہ و تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، سے ہمارے حسنات میں اضافے اور آخرت کی نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ جو بھی اعمال ہم بجا لائیں اللہ تعالیٰ اپنی رضا اور خوشنودی کے لیے تمام اعمال کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر طرح کے دکھاوے، ریا، سمعہ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ محترم بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دو برگزیدہ رسولوں کو اپنا خلیل بنایا، اور انہی دو رسولوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے اسوہ بھی قرار دیا۔ ایک خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور دوسرے اللہ تعالیٰ کے خلیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور انہی دو رسولوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے اسوہ بھی قرار دیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، آپ کی حیات طیبہ میں، آپ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔
اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قال لقومہ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ. دوسرے اسوہ جناب ابراہیم علیہ السلام ہیں ہمارے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہمارے لیے اسوہ، قدوہ اور نمونہ قرار دیا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کو جانیں. آج مسلمانوں کو ابراہیم علیہ السلام کی ایک ہی سنت یاد ہے، اور وہ بھی مسلمانوں کا اس میں فائدہ ہے اس لیے یاد ہے. جانور ذبح کرنے کی سنت اس لیے یاد ہے کہ 1.5-2 مہینے تک کھانے پینے کا انتظام ہو جاتا ہے. کچھ خود کھا لیتا ہے، کچھ رشتہ داروں کو کھلا دیتا ہے، کچھ غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہے. اور یہ جذبہ اور یہ ولولہ جو نظر آتا ہے، یہ زیادہ تر جذبہ اور ولولہ اسی لیے ہے کہ کھانے پینے کا انتظام ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوتا کہ ذبح کر اور مٹی میں ڈال، ذبح کر اور دفن کر دے، تو پھر شاید ایسا جذبہ اور ولولہ مسلمانوں میں نظر نہیں آتا. ابراہیم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے مختلف پہلو اللہ سبحانہ و تعالی رب العالمین نے اپنے کلام میں بیان فرمائے. تقریباً 69 مقامات پر، پورے قرآن میں 69 مقامات پر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے، جن میں سے صرف 25 مقام جو ہیں سورہ بقرہ کے اندر موجود ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی بار بار ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر رہا ہے. اور خاص چیز اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو بیان فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے. بار بار اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہا ہے. یہودیوں سے، نصرانیوں سے اور مشرکوں سے اللہ فرما رہا ہے. وہ یہودی جو ابراہیم علیہ السلام کی اپنے آپ کو اولاد کہتے تھے، وہ نصرانی جو ابراہیم علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے، وہ مشرک جو ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کرتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تینوں کو ایک ساتھ مخاطب فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، یہ تو بہت بات کی پیداوار ہے. ابراہیم علیہ السلام نصرانی نہیں تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نصرانی بننے کا حکم نہیں دیا تھا، وہ نصرانی نہیں تھے. اور پھر کیا تھے ابراہیم علیہ السلام؟ 360 بتوں کے پجاریوں سے اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک بھی نہیں تھے. وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، بلکہ وہ حنیف مسلم تھے. تمام ما سوی اللہ سے، اللہ کے علاوہ تمام سے اپنے رخ کو پھیر کر پورے کے پورے اللہ تعالیٰ کے ہو جانے والے تھے، اور وہ مشرک نہیں تھے. جگہ جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا کہ وہ مشرک نہیں تھے. اور ابراہیم علیہ السلام قدوہ کیوں ہیں، اسوہ کیوں ہیں، اس کو بھی آپ غور سے پڑھیے. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ. کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ، کیا ہے اسوہ؟ اپنی قوم سے انہوں نے کیا کہا؟ انا براء منکم، ہم تم سے بیزار ہیں. مشرک قوم سے، کافر قوم سے بیزارگی کا اظہار فرما رہے ہیں. انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، اور اللہ کو چھوڑ کر تم جن جن کی عبادت کر رہے ہو ان معبودوں سے بھی ہم بیزار ہیں. کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں. یہ تمہارے عبادت اور ریاضت کے طریقے، یہ تمہارا شرک اور کفر، اس کا ہم انکار کرتے ہیں. وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ، ہمارے اور تمہارے درمیان
عداوت اور بغض ظاہر ہو گیا. وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ. کیوں ہمارے اور تمہارے درمیان بغض کیوں, عداوت کیوں, دشمنی کیوں؟ اس وقت تک دشمنی حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ, یہاں تک کہ تم اللہ اکیلے پر ایمان نہ لے آؤ. تو حقیقی اسوہ ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے وہ شرک کا انکار, شرک کا انکار, توحید کا اثبات, جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں کئی پیرایوں میں بیان فرمایا مختلف مقامات پر. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا. انکار کفر کا ضروری ہے. جہاں توحید کا اثبات ہے, توحید کا اقرار ہے, وہاں کفر کا انکار بھی ضروری ہے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, اور جس کسی نے طاغوت کا انکار کیا, وَيُؤْمِن بِاللَّهِ, اور اللہ پر ایمان لے آیا, فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ, اس نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی چھوٹنے والا نہیں. ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آپ دیکھ لیجئے, توحید کی دعوت. سب سے پہلے باپ کو سمجھایا, سب سے پہلے گھر سے شروعات کی. کلام اللہ کو پڑھیے آپ, مختلف مقامات قرآن مجید کے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. اسلوب, دائی کا اسلوب جو ہونا چاہیے دعوت کا, دعوت کے سلسلے میں جو دائی کا اسلوب ہونا چاہیے, ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ہم کو ملتا ہے. باپ کو مخاطب کر رہے ہیں, اے پیارے ابا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمائیے. کون ابراہیم؟ انہو کان صدیقا نبیّا, ابراہیم علیہ السلام جو سچے نبی تھے, صدیق تھے اور نبی تھے. سچے نبی تھے, صدیق تھے, اللہ سبحانہ و تعالی رب العالمین کے نبی تھے. اذ قال لأبیہ, جب انہوں نے اپنے والد سے کہا, یا ابتی, اے پیارے ابا, لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا, آپ ایسوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو سنتے نہیں ہیں, دیکھتے نہیں ہیں اور آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے. ایسوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ لکڑی کے بت, پتھر کے بت. ابراہیم علیہ السلام ایسے گھرانے میں آنکھ کھول رہے ہیں جہاں بت مینوفیکچر ہوتے ہیں, کارخانہ ہے گھر میں. باپ جو ہے بہت بڑا مہنت بھی ہے, اور باپ جو ہے مینوفیکچرر آف آئیڈل ہے, کارخانہ چلاتا ہے. ہاتھوں سے تراشے ہوئے بت, ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت, جو اپنے وجود کے سلسلے میں انسان کے محتاج. انسان خود ان کو وجود دے رہا ہے, انسان خود اپنے ہاتھوں سے اس کو تراش رہا ہے, جو اس کے وجود دینے سے, اس کے آرٹ سے, اس کی کاریگری سے تیار ہوئے ہیں, انہی کے سامنے جھک رہا ہے. میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر کے صنم آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں. آرٹ تو انسان کا ہے, ہاں, محنت تو انسان نے کی ہے, اس مٹی کو شکل تو انسان نے دی ہے, لکڑی کے بت کو تراشا تو لکڑی سے انسان نے ہے, اس کو بہترین رنگ انسان نے دیا ہے, اور جس کی انسان نے تخلیق کی ہے, جو تخلیق کے سلسلے میں انسان کا محتاج رہا, انسان کے بنانے سے بنا, آج انسان اس کو اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھ رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں, ما لم تعبد ما لا يضر ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا, کیوں آپ عبادت کرتے ہیں؟ اور اس کے بعد کہتے ہیں, یا ابتی انی قد جاءنی من العلم, ابا جان میرے پاس جو علم ہے, مجھ کو جو اللہ نے علم عطا کیا ہے, میرے پاس جو علم آیا ہے آپ کے پاس نہیں ہے. ما لم یأتک, آپ کے پاس وہ علم نہیں ہے. فاتبعنی, آپ میری اتباع کریں, میرا کہا مانیں. اہدیک صراطا سویا, میں آپ کو بالکل سیدھا راستہ دکھاؤں گا, سیدھا مارگ درشن.
اب باپ کیسے برداشت کرے؟ بیٹا باپ کو راستہ دکھائے گا جیسے آج ہوتا ہے. آج بھی قرآن حدیث پر بچہ آ جائے اور کہے ابا جان حق راستہ یہی ہے، میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں، صحیح چیز سمجھا رہا ہوں. ابے جمعہ 8 دن ہوئے تو نماز پڑھنے لگا ہے، تو مجھ کو راستہ بتائے گا؟ تو مجھ کو دین سمجھائے گا؟ ہاں، میری اولاد ہو کے، میرا بیٹا ہو کر مجھ کو سمجھاتا ہے، مجھ کو سکھاتا ہے. جیسے آج معاملہ ہے پہلے بھی ویسا ہی معاملہ تھا. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں دوبارہ اور شبارہ کہہ رہے ہیں بار بار، یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے پیارے ابا آپ شیطان کی عبادت مت کیجئے. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان رحمان کا نافرمان ہے. شیطان رحمان کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نافرمان ہے. یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے ابا جان مجھ کو ڈر ہے آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا. اگر آپ شیطان کو اپنا دوست بنائیں، شیطان کی عبادت کریں، تو مجھے ڈر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ پر عذاب آ جائے. ابراہیم علیہ السلام بڑے پیارے انداز میں اے پیارے ابا، اے ابا جان، اے ابا جان اس طرح دعوت دے رہے ہیں. لیکن باپ کا ریئیکشن کیا ہے؟ باپ کا جواب کیا ہے؟ قال اراغب عن آلہتی یا ابراہیم. ہر دور میں یہ معاملہ رہے گا. لکھائی ہے رپٹیاروں نے جا کر یہ تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. ہاں، ابراہیم علیہ السلام کو ڈانٹ رہا ہے باپ کہ میرے معبودوں کے بارے میں اس طرح کی تم باتیں کر رہے ہو، اس طرح مخالفت کر رہے ہو میرے معبودوں کی، کیا ہوگا؟ سزا دوں گا تم کو. لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا. چھوڑ دو اس کام کو، معبودوں کو برا کہنا چھوڑ دو، ورنہ پتھر سے مار مار کر تم کو ہلاک کر دو اور ایک لمبی مدت کے لیے تم مجھ سے دور ہو جاؤ. ابراہیم علیہ السلام نے خوف نہیں کیا کہ جائیداد کا کیا ہوگا. باپ کا مال ملنے والا ہے، جائیداد چھوڑنا پڑے گی، حق چھوڑنا پڑے گا. ابراہیم علیہ السلام الگ ہو گئے. قال سلام علیک، یہ سلام جدائی کا سلام ہے کہ اب میں آپ سے جدا ہو رہا ہوں. سأستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے اپنے رب سے بخشش مانگتا رہوں گا. انہ کان بی حفیہ، میرا رب مجھ پر بہت مہربان ہے. دیکھیے باپ کو دعوت دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں باپ کو. انداز کتنا بہترین ہے. آج ہمارے نوجوان اگر کتاب و سنت پر آ جاتے ہیں اور ان کے ماں باپ اگر خرافات میں ہیں، بدعات میں ہیں، شرک میں ہیں، تو ان کا انداز کیسا ہوتا ہے؟ جارحانہ انداز ہوتا ہے. بس سلوکی کرتے ہیں ماں باپ کے ساتھ، سختیاں کرتے ہیں، برے الفاظ اور برے القاب سے اپنے ماں باپ کو نوازتے ہیں. جبکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ اگر ہدایت پر نہیں ہیں، اگر وہ شرک اور بدعت میں مبتلا ہیں، تو وہ اسلوب اختیار کریں، ویسا اسلوب اختیار کریں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے اختیار کیا. کتنے پیارے انداز میں دلیلوں کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو سمجھا رہے ہیں. لیکن باپ باز نہیں آیا. ابراہیم علیہ السلام کو گھر چھوڑنا پڑا. ابراہیم علیہ السلام نے گھر تو چھوڑا لیکن عقیدہ اور ایمان نہیں چھوڑا، توحید کی دعوت نہیں چھوڑی. گھر والوں کے ساتھ ساتھ، والد کے ساتھ ساتھ قوم کے لوگوں کو بھی ابراہیم علیہ السلام توحید کی دعوت دے رہے ہیں. دلائل کے ساتھ میں، بصیرت کے ساتھ میں ابراہیم علیہ السلام قوم کو سمجھا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، اپنے باپ سے بھی کہا اور قوم سے بھی کہا کس چیز کی تم لوگ عبادت کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما، ہم لوگ تو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، صنم کی عبادت کرتے ہیں، اور ہم انہی کے مجاور بن کر رہیں گے. ہاں، ہم ان کی عبادت کرتے رہیں گے.
اور کیوں کرتے رہیں گے؟ اس لیے کہ ہم نے باپ دادا کو اسی پر پایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سوال کر رہے ہیں، قال هل يسمعونكم اذ تدعون، جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا یہ سنتے ہیں؟ او ينفعوكم او يضرون، کیا تم کو یہ فائدہ دیتے ہیں، تمہارا نقصان کرتے ہیں، کچھ فائدہ کرتے ہیں؟ اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا سوال کیا ہے، جب تم ان کو پکارتے ہو کیا سنتے ہیں؟ تم کو نقصان اور نفع یہ دیتے ہیں؟ جواب کیا ہے؟ جواب ہونا چاہیے ہاں سنتے ہیں، نہیں سنتے ہیں، ہاں نفع دیتے ہیں، نہیں نقصان دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو جواب ہونا چاہیے۔ لیکن جواب کیا ہو رہا ہے؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ہم کو معلوم نہیں سنتے کہ نہیں سنتے، ہم کو معلوم نہیں نفع نقصان کے مالک ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن ہم نے اپنے ابا دادا کو یہی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک طرف ابراہیم علیہ السلام دلیلوں سے بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف قوم جو ہے وہ اٹکل سے بات کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہی ہے قوم؟ کہا کہ قالوا بل وجدنا آباءنا، ہم نے تو اپنے باپ دادوں کو دیکھا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام میں باپ دادوں کا ذکر کیا ہے۔ ہاں باپ دادا ان کا طریقہ اطاعت اور اتباع کے قابل ہے، باپ دادا کا طریقہ لیا جائے گا، لیکن کب لیا جائے گا؟ جب وہ حق پر ہوں گے تب لیا جائے گا۔ ناحق ہوں گے تو اللہ نے فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگر تمہارے باپ دادا عقل نہیں رکھتے، علم نہیں رکھتے، تو بھی کیا تم باپ دادوں کے طریقے پہ چلو گے؟ ہاں باپ دادوں کا طریقہ کہاں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا جواب، جب یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میرے بچوں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ یہ دلیل ہے۔ باپ دادا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کیوں دلیل بنے؟ اس لیے کہ انہوں نے ایک اکیلے الہ، اکیلے معبود کی عبادت کی تھی۔ تو باپ دادا اگر حق پر ہیں تو بالکل دلیل بن سکتے ہیں، لیکن اگر باپ دادا ناحق ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگر باپ دادا عقل نہیں رکھتے، باپ دادا کو کچھ علم بھی نہیں تھا دین کا، پھر بھی کیا یہ باپ دادا کے طریقے پہ چلیں گے؟ اور دین کے معاملے میں ہی باپ دادا یاد آتے ہیں۔ کسی کو کہو ابا جیسے لباس پہنتے تھے دادا ویسے پہن، بولے گا دیز آر ماڈرن ٹائمز۔ ہاں وہ دھوتی کرتا پہنتے تھے، وہ سیدھے سادے کپڑے پہنتے تھے، ہم کو پینٹ شرٹ کے بغیر چلے گا نہیں۔ باپ دادا کا طریقہ ہر معاملے میں لیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ باپ دادا دلیل نہیں ہیں اگر وہ ناحق ہیں۔ تو انہوں نے جواب یہی دیا قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون۔ اور ابراہیم علیہ السلام پھر اب توحید بیان کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی رب العالمین عبادت کے لائق کیوں ہے، اللہ کی عبادت کیوں کی جائے، اس کی دلیلیں ابراہیم علیہ السلام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق کیوں ہے، کیوں اسی کی عبادت کی جائے، کیوں وہی سچا معبود ہے۔ الذی خلقنی فہو یہدین، دلیل پر دلیل آپ دیکھے دیتے جا رہے ہیں۔ والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین۔ یہ ساری دلیلیں ابراہیم علیہ السلام دے رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھ کو ہدایت دی، وہی ہے جو مجھ کو کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھ کو شفا عطا کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جب وہ مجھے بیمار کرتا ہے تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، لیکن بیماری کو اپنی طرف منسوب کیا، بیماری میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھ کو شفا دیتا ہے۔ دعوت کا انداز دیکھیے کیا ہے۔ یہ کہہ سکتے تھے کہ مجھے اللہ بیمار کرتا ہے، اللہ ہی شفا دیتا ہے، لیکن کیا کہا؟ میں جب بیمار ہو جاتا ہوں، یقین ہے بیمار کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن انداز
مشرکوں کے سامنے، جو اللہ کو نہیں مانتے ان کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالی رب العالمین احکم الحاکمین خیر اور بھلائی کا مالک ہے، برائی کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہ کیا جائے، شر اللہ کی طرف منسوب نہ کیا جائے، بلکہ خیر کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جائے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ، میں بیمار ہوتا ہوں مجھ کو شفا عطا کرتا۔ یہ سارے دلائل ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالی رب العالمین کے بارے میں دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ قوم جو ستارہ پرست ہے، تاروں کی، چاند کی، سورج کی عبادت کرنے والی قوم ہے، دلیلوں کی روشنی میں بات کر رہے ہیں، ستارے کو دیکھ کر کہتے ہیں ھذا ربی، لیکن جب ستارہ غائب ہو گیا فرمایا قال لا احب الآفلین، میں غائب ہو جانے والے کو پسند نہیں کرتا، جو غائب ہو جائے وہ رب نہیں ہو سکتا، کسی کے نکالنے سے نکلا، کسی کے غائب کرنے سے غائب ہو گیا، یہ پروردگار نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد چاند کو دیکھ کر کہا ھذا ربی، لیکن جب چاند بھی غائب ہو گیا قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، اگر میرا رب مجھ کو ہدایت نہ دے تو میں گمراہ قوم کا ساتھی ہو جاؤں، گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا میں بھی۔ اس کا مطلب چاند بھی رب نہیں ہے، اس پر بھی کسی اور کا کنٹرول ہے۔ اس کے بعد رات کے انتظار کے بعد سورج نکلا، سورج کو دیکھ کر کہتے ہیں ھذا ربی ھذا اکبر، ہاں یہ بڑا ہے، اس سے روشنی زیادہ پھیل گئی ہے، گھروں میں بھی روشنی داخل ہو گئی، بڑا ہے، یہ رب ہو سکتا ہے۔ لیکن شام ہوتے ہوتے جب سورج ڈوب گیا، پھر اندھیرا چھا گیا، یہ بھی غائب ہو گیا۔ قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اکیلے ہیں، کوئی بیکنگ نہیں ہے۔ ہاں لوگوں کو کہو چلو توحید کی دعوت دیتے ہیں، ہمارا بیکنگ کوئی نہیں ہے، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہمارے پاس ذریعے نہیں ہیں، کون ہمارا ساتھ دے گا، کون ہماری بیکنگ کرے گا، ہماری پیٹھ پر ہاتھ کون رکھے گا؟ اکیلے ہیں ابراہیم علیہ السلام، تنہا ہیں، ساتھ میں کوئی نہیں ہے، اور پوری قوم کو چیلنج، پوری قوم کو دعوت، یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم میں اس شرک سے بیزار ہوں جو تم کر رہے ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے تو اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کر لیا جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور میں یکسو ہو گیا، تمام سے اپنے رخ کو پھیر کر اللہ کا ہو گیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اکیلے قوم کے سامنے اعلان کر رہے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے؟ میجارٹی کیا کہے گی؟ بائیکاٹ ہو جائے گا، لوگ میرے ساتھ کاروبار بزنس بند کر دیں گے، میری بیٹیوں کو کوئی نہیں لے گا، مجھے بیٹی کوئی نہیں دے گا، کیا ہوگا میرا؟ کسی طرح کا کوئی خوف نہیں، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی خوف نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں۔ یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم میں اس شرک سے بیزار ہوں جو تم کر رہے ہو، میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور میں یکسو تمام سے اپنے رخ کو پھیر کر اللہ کا ہو گیا، اور میں مشرک نہیں ہوں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، قوم جو بت پرست ہے، باقاعدہ دلائل، قوم کے لوگ ایک تہوار منانے، عید منانے شہر سے باہر گئے، ابراہیم علیہ السلام موقع پا کر ان کے معبد میں، ان کے بت کدے میں آ گئے، اور جتنے بت تھے سب کو تہس نہس کر دیا۔ کسی کا ہاتھ ٹوٹ رہا ہے، کسی کا پیر ٹوٹ رہا ہے، کسی کا سر ٹوٹ رہا ہے، اور آخر میں پوائنٹ آف اٹریکشن، توجہ کا مرکز ایک بڑے کو بنا دیا تاکہ قوم آئے اور آ کر کے دیکھے شاید یہ بڑے حضرت ناراض ہو گئے کہ میرے ہوتے ہوئے چھوٹوں کی عبادت کیوں ہو رہی ہے، اس لیے ان کا تیاں پاچا کر دیا، یا تو کسی وجہ سے چھوٹوں سے ناراض ہو کر سب کو توڑ دیا۔ اور قوم آئی، اور قوم نے آ کر دیکھا بھی کہ بڑے پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے،
بڑے کے ہاتھ میں کلہاڑا دیا ہوا ہے لیکن اندر سے آواز آ رہی ہے. یہاں سے حق کی آواز بلند ہوتی ہے لیکن آدمی اس کو دباتا رہتا ہے. اندر سے آواز آتی ہے حق ہے, کتاب حق ہے, سنت حق ہے, قرآن و حدیث حق ہے, آواز آتی ہے اندر سے, لیکن کہتا نہیں باپ دادا, میجارٹی, سماج, پرمپرا خاندان کی کہہ کر کے اپنے ضمیر کو دباتا رہتا ہے. اندر سے تو برابر آواز آتی رہتی ہے حق یہی ہے. ہاں, یہاں سے بھی آواز آ رہی ہے کہ یہ کسی لکڑی پتھر کے بت کا کام نہیں ہو سکتا ہے. جو ناک پر پڑی مکھی کو نہیں اڑا سکتا ہے وہ ایسا تیا پاچا کیسے کرے گا. ہاں, اور قوم نے کہا جس نے بھی ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا بہت بڑا ظالم ہے, لاؤ حاضر کرو. ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا. ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پیر نہیں کانپے, کوئی پسو پیش نہیں, کوئی گھبراہٹ اور خوف نہیں. ابراہیم پہلے پوچھا گیا ہے کون جو ایسا کام کر سکتا ہے؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. ایک جوان ہے جس کو ہم نے ہمارے بتوں اور معبودوں کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا ہے اور اس کو ابراہیم کہتے ہیں. لاؤ حاضر کرو, کون ہے ابراہیم, دیکھیں ہم بھی. اور جب ابراہیم علیہ السلام لائے گئے, ابراہیم تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے؟ سامنے کھڑا ہے نا وہ بڑا کھلاڑا تو اس کے ہاتھ میں, پوچھو اس کو کس نے کیا ہے. ابراہیم تم تو جانتے ہو یہ بولتے نہیں ہیں. دائی کو یہی تو چاہیے. دائی بہت صبر کے ساتھ, بہت بصیرت کے ساتھ, موقع محل دیکھ کر آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے. ہاں, بتدریج, تھوڑا تھوڑا. ابراہیم علیہ السلام موقع چاہ رہے تھے اور دائی اپنا ہاتھ مدعو کے ہاتھ میں نہیں دیتا بلکہ اس کا ہاتھ لینے کی کوشش کرتا ہے. ایسے دلائل فراہم کرتا ہے دائی, جو حق دائی, سچا دائی ہوتا ہے, ایسے دلائل فراہم کرتا ہے, مدعو کو ایسے دلائل سناتا ہے کہ مدعو ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے. مدعو کے پاس کوئی جواب نہیں رہتا ہے. یہاں دیکھیے کتنا بہترین انداز ہے. ہاں, ان کی زبان سے کہلوا رہے ہیں تم تو جانتے ابراہیم یہ بولتے نہیں ہیں. ہاں, اقرار کر لیا کہ بولتے نہیں ہیں, اقرار کر لیا کہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں, اقرار کر لیا کہ یہ چھوٹے بتوں کو توڑنے والا یہ بڑا بت نہیں ہے. تو ہے تمہارے اوپر ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں. تمہاری غیر موجودگی میں اپنے کو نہیں سنبھال سکے, یہ تم کو کیا سنبھالیں گے؟ اپنی حفاظت نہیں کر سکے, تم گئے یہاں سے, تم پیٹ پھیر کر گئے, یہاں پر ان کا ستیاناش ہو گیا. جو تمہاری غیر موجودگی میں اپنی حفاظت نہیں کر سکتے وہ تمہاری حفاظت کیا کریں گے؟ دلائل پہ دلائل. پوچھو, یہ بڑے سے پوچھو, اگر بولتا ہے تو معلوم کر لو اس سے کس نے توڑا ہے, کس نے کیا ہے. اب دلیل جب مکمل ہو گئی اور اب تک تھپکی دیتے تھے یہی تو ہے ہمارے حاجت روا, یہی تو ہے مشکل کشا, یہی تو ہے داپائے بلا, ہماری ان کے آگے, ان کی اس کے آگے, ہماری مانتا نہیں, ان کی ٹالتا نہیں. اب تک تھپکی دی جا رہی تھی, لوگوں کو پھسلایا جا رہا تھا, لیکن اب دلیل دینے والا آ گیا. یہ نفع کے مالک نقصان کے مالک نہیں ہے, اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے, تو تم کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ اس کے بعد ایک اور سٹیپ آیا, ایک اور مرحلہ آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو وقت کے حکمران کے پاس بھی جانا پڑا. لیکن وقت کے حکمران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے سے بھی ابراہیم علیہ السلام ڈرے نہیں. کس کی عبادت کرتے ہو؟ کون ہے تمہارا رب؟ نمرود سوال کر رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت, میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا و مارتا ہے. میرا رب کون ہے؟ ربی الذی یحیی و یمیت, زندہ کرتا ہے مارتا ہے. اس نے کہا انا احیی و امیت, میں زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں. اور ایک تعویل پیش کر دی, بھونڈی دلیل پیش کر دی, ہے لے جاؤ اس کو قتل کر دو. دیکھا میں نے قتل کر دیا, میں نے مار دیا,
کیا دلیل ہے دیکھیے. اور پھر اسی کو یا کسی دوسرے کو کہا رہے اس کو سزا مت دو, لے آؤ, اس کو قتل مت کرو. دیکھا زندہ کر دیا. کس کے سامنے؟ جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بصیرت حاصل ہے اس کے سامنے اس طرح کی بھونڈی دلیل. ہاں انا اوحی و امید. ابراہیم علیہ السلام نے کہا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب. زندہ کرنا مارنا تو بہت بڑی بات ہے. میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, تو مغرب سے نکال دے. یہ نہیں کہا کہ رب نے سمتیں بنائی ہیں تو مشرق مغرب بنا دے. اللہ نے سورج بنایا ہے تو سورج بنا دے. ایک چھوٹا سا کام, زندہ کرنا مارنا تو بہت بڑی بات ہے, چھوٹا سا کام ہے. میرا پروردگار مشرق سے سورج نکالتا ہے تو مغرب سے نکال دے. ڈر نہیں لگ رہا ابراہیم علیہ السلام؟ اس لیے کہ ڈر کس کا تھا؟ ہاں میرا رب میرے لیے کافی ہے. ہاں فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. کیا ہوا؟ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. کافر کی بولتی بند ہو گئی. کافر اس جواب سے ہکا بکا رہ گیا. اور اللہ کے لیے ممکن ہے کہ نہیں سورج کو مغرب سے نکالنا؟ کیوں بھائی ممکن ہے نا. اور یہ نشانی قیامت کی ہے میرے بھائیوں. یہ قیامت کی نشانی ہے کہ سورج بجائے مشرق کے مغرب سے نکلے گا اور توبہ کا دروازہ اس دن بند ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ یہ کرے گا. قیامت کی نشانی قیامت سے پہلے یہ ظاہر ہوگی. اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں. اس طرح تنہا اکیلے کتنے ساتھی ہیں, کتنے سپورٹرز ہیں, کتنے سپانسرز ہیں. آج سپورٹرز بھی چاہیے, سپانسرز بھی چاہیے. کوئی ساتھ نہیں دیتا ہے. نکلو تو صحیح, چلو تو صحیح. کتنے ساتھی ایسے ہی تیار ہو جائیں گے. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, مگر چلو تو صحیح, نکلو تو صحیح. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورا قافلہ ساتھ کر دے گا. آج ہر کوئی شکوا کر رہا ہے. کیا کریں بھائی, سپورٹ نہیں ہے. اللہ سے بڑا سپورٹ کوئی ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ کی مدد شامل حال ہے, اللہ سبحانہ و تعالی رب العالمین کی مدد شامل حال ہے, پھر ساری دنیا چھوٹ جائے, پیچھے رہ جائے, کوئی فرق نہیں پڑتا. ابراہیم علیہ السلام حکومت وقت کے سامنے اب سارے اکٹھا ہو گئے. سارا باطل ایک جگہ جمع ہو گیا. دلیلوں پر دلیلیں ابراہیم علیہ السلام دے رہے ہیں. باپ کو دلیلیں دی, قوم کو دلیلیں دی, حکومت وقت کے سامنے دلیلیں پیش کی. سارے اکٹھا ہو گئے. قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. دیکھیے جب حق آتا ہے تو باطل کیسے دم دبا کے بھاگتا ہے. جاء الحق وزہق الباطل. اب تک کیا تھا؟ اب تک یہ تھا کہ معبود ہماری مدد کرتے ہیں, حاجت روا, مشکل کشا, دافع بلا, بگڑی بنانے والے, ڈوبتے کو ترانے والے. اب تک یہ تھا کہ معبود مدد کرتے ہیں. لیکن جب دلیل دینے والا کھڑا ہو گیا آ کر کے, تو کیا کہا؟ اس کو جلا ڈالو. قالوا حرقوه, اس کو جلا ڈالو. اور کیا کرو؟ وانصروا آلہتکم, اپنے معبودوں کی مدد کرو. دلیل آنے کے بعد معبود کمزور پڑ گئے. توحید آ گئی تو شرک جو ہے وہ بلبلانے لگا. توحید آ گئی تو شرک بھاگنے لگا. اس کو جلاؤ, اس آواز کو بند کرو, اس پر کنٹرول کرو, اس کی آواز کو دبا ڈالو, اس کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. اگر کچھ کرنا ہے تو اپنے معبودوں کی مدد کرو. اور پھر اتنی بڑی آگ جو زمین پر کبھی نہیں دیکھی گئی. تیاریاں ہو رہی ہیں, عورتیں منتیں مان رہی ہیں. بیماری سے شفا حاصل ہو جائے گی تو ابراہیم کو جلانے کے لیے ہم لکڑیاں فراہم کریں گی. کیسی منتیں مانی جا رہی ہیں آپ دیکھیے, کیسی دشمن ہے قوم.
ابراہیم کو جلانے کے لیے ہم لکڑیاں دیں گے، ہمارا مریض اگر گھر میں اچھا ہو جائے گا۔ ساری دنیا دشمن ہے، ساری قوم ایک طرف ہے، سارا باطل ایک طرف ہو گیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ایک بدبخت آیا، آ کر کے مشورہ دینے لگا کہ ارے پھینکو گے کیسے؟ قریب جا کے ڈالو گے تو خود بھسم ہو جاؤ گے۔ طریقہ بتا رہا ہے کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام کو اچھال کے پھینکا جائے۔ بعد میں اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے زمین میں دھسا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے بھی اتار دیے گئے۔ فرشتہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ تیرے خلیل کو آگ میں پھینکنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور ہم کو ابھی تک کوئی حکم نہیں ملا ہے۔ پانی برسانے کا، ابراہیم کو آگ سے اٹھانے کا کوئی حکم اب تک ہم کو نہیں ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میرا خلیل تم سے کوئی مدد مانگے تو تم کر دینا، لیکن میرا فیصلہ اپنے خلیل کے لیے کچھ اور ہے۔ اگر مدد مانگتا ہے میرا خلیل، مدد کر دینا۔ نازل ہوا فرشتہ، ابراہیم تعاون کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے۔ ہاں مدد کی ضرورت تو ہے لیکن تم سے نہیں ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ کلمات کہنے والے بھی دونوں پیغمبر ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہا گیا کہ دشمن تم پر حملہ آور ہونے والے ہیں، دشمنوں سے ڈرو، تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے ایمان اور مضبوط ہو گئے، اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں، فرشتہ آ رہا ہے تعاون کرنے، لیکن فرما رہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل، مجھے میرا اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، بہترین وکیل ہے۔ کیا کیا اللہ نے؟ ہاں ایک بندے کے لیے، اکیلے کے لیے، چاہے چند منٹوں کے لیے ہی کیوں نہ ہو، اپنے نظام کو بدل دیا، اپنے قانون کو بدل دیا۔ آگ کا کام کیا ہے؟ جلا ڈالنا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی رب العالمین کسی فرشتے کو کوئی حکم نہیں دے رہا، دشمنوں کو، مخالفوں کو بتا رہا ہے کہ جس آگ سے ہمارے خلیل کو تم گدھن پہنچانا چاہ رہے ہو، اس آگ پر ہمارا اختیار ہے، یہ آگ ہمارے کنٹرول میں ہے۔ ڈائریکٹ آگ سے مخاطب ہو کر اللہ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے قلنا، اور ہم نے کہا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ بردن کے ساتھ سلامن بھی فرمایا۔ اگر اللہ تعالیٰ بردن کے ساتھ سلامن نہیں فرماتا تو آگ کی ٹھنڈک سے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو تکلیف پہنچ جاتی، آگ زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بردن و سلامن، ٹھنڈی ہو جا، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا میرے خلیل پر۔ وہ ساری رسیاں جس سے ابراہیم علیہ السلام کو باندھا گیا تھا، وہ ساری رسیاں جل گئی، لیکن بال نہیں جلا، ایک بال نہیں جلا ابراہیم علیہ السلام کا، اور باحفاظت اللہ سبحانہ و تعالی رب العالمین نے آگ سے نکال دیا، کوئی تکلیف ابراہیم علیہ السلام کو نہیں ہوئی۔ اشراف ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور آخرت میں بھی اللہ عطا فرمائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کا شرف ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 7ویں آسمان پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرائی، بیت المعمور کے پاس اس سے پشت لگا ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما۔ شرف اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اور آخرت میں آپ کا شرف یہ ہوگا کہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ لوگ جب اٹھیں گے اپنی قبروں سے ننگے پاؤں، ننگے بدن، بغیر ختنہ کے، جیسے اللہ نے ان کو پیدا کیا تھا، سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی رب العالمین کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام آگ سے سلامتی سے باہر آ گئے، کوئی تکلیف نہیں، ایک بال بھی ابراہیم علیہ السلام کا نہیں جلا۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگ میں سے بچا لیا. اب ابراہیم علیہ السلام ہجرت فرما رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی ایک شخص بھی مسلمان نہیں ہوا. کیسی قوم رہی ہوگی وہ، آپ سوچئے. اتنا بڑا معاملہ دیکھنے کے بعد ایک شخص بھی مسلمان نہیں ہوا. ابراہیم علیہ السلام بابل سے اب شام کی طرف ہجرت فرما رہے ہیں، اور عمر کا ایک لمبا حصہ گزر چکا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی رب العالمین سے اپنے لیے اولاد طلب کر رہے ہیں. اولاد طلب کرنا یہ عمل اکثر لوگ کرتے ہیں. کعبۃ اللہ جاتے ہیں، وہاں بھی اولاد مانگتے ہیں، رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے اولاد مانگتے ہیں، اور دعا کی قبولیت کے اوقات اور مقامات پر اولادیں مانگتے ہیں. لیکن اولاد کیسی مانگی جائے؟ ڈاکٹر بناؤں گا، انجینئر بناؤں گا، فلاں بناؤں گا، اور نام بھی بہت پہلے سے سوچ لیتے ہیں ممی ڈیڈی. آج ممی ڈیڈی کا دور ہے نا بھائی، ابو امی کا دور چلا گیا. ابھی ہر بڑی عمر کا آدمی انکل ہے. جھاڑو والا بھی انکل ہے، رکشہ کا ڈرائیور بھی انکل ہے، مولانا بھی انکل ہیں، سب انکل. پہلے کتنا اچھا لگتا تھا، کوئی چچا کہتا تھا، کوئی خالو کہتا تھا، کوئی ماموں کہتا تھا. اب سب کے لیے انکل ہے. ماں کا بھائی بھی انکل، باپ کا بھائی بھی انکل، سب انکل. آج کل موم پاپ کا دور ہے. اور شارٹ کرو، موم پاپ. آج کل بچے ہوتے پاپس، عجیب لگتا ہے. پاپس، ڈیڈ ابھی پرانا ہوا، ابھی آج کل پاپس چل رہا. پاپس، ویئر آر یو گوئنگ پاپس؟ مومس. محبت لگتی ہے مومس اور پاپس میں آپ کو جو ابا اور اماں میں لگتی تھی؟ ہاں، ابو اور امی میں جو محبت اور مٹھاس جو پائی جاتی تھی. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ کہاں تھے ہم لوگ؟ موم اور پاپس میں گھوم گئے کیا؟ ہاں، اولاد بہت سارے لوگ مانگتے ہیں. یہ بناؤں گا، انجینئر بناؤں گا، ڈاکٹر بناؤں گا. اولاد کی اصلاح کی، اولاد کو سنبھالنے کی، اولاد کو برائی سے بچانے کی فکر کب سے ہونی چاہیے؟ کوئی ہاتھ اٹھا کے بتا، کب سے ہونی چاہیے؟ سبحان اللہ، 10 سال، سو لانگ. ماں کی گود، یہ بھی دیر ہو گئی. شادی کی پہلی رات سے فکر ہونی چاہیے. جب ملاقات کریں تو شیطان سے بچانے کی فکر ہونی چاہیے. بسم اللہ، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. فرسٹ نائٹ سے، پہلی ملاقات سے فکر ہونی چاہیے. اللہ ہم دونوں کو بھی شیطان سے بچا، ہم کو جو رزق اور اولاد تو عطا کرے اس کو بھی شیطان سے بچا. 10 years is too long my dear. 7 سال سے تو نماز کا حکم دینے کا ہم کو کہا گیا ہے. 10 سال تو بہت لمبی مدت. ایک عورت حاملہ ہو گئی، 4 مہینے کا حمل ہو گیا. ایک شیخ سے جا کر پوچھا، شیخ میں اپنے بچے کی ہدایت کی فکر، اس کو نیک بنانے کی فکر کب سے کروں؟ کہا آپ کی شادی ہو گئی؟ ہاں، حاملہ ہوں. کتنے مہینے کا حمل ہے؟ 4 مہینے کا. بہت دیر ہو گئی، بہت دیر ہو گئی. آپ کو تو پہلے فکر کرنی چاہیے. آج 12 سال شادی کو ہو گئے، کبھی وہ دعا نہیں پڑتا بیچارہ. ہاں، اب بعد میں سر پیٹتا ہے، مولانا کچھ بتاؤ یار، اولاد نافرمان ہو گئی. پھر زعفران لے کے بھاگتا ہے، ذرا آڑی ترچھی لکیریں مار کے دو بھائی، کچھ ہاتھ پہ باندھوں، کچھ کمر میں باندھوں، کچھ گلے میں لٹکاؤں، کچھ پیسیج میں لٹکاؤں، کچھ رات کو 2:30 بجے جلا کے دیکھوں کچھ نکلتا ہے کیا ہے؟ آج کل تو کاروبار ہے. آج کل یہ سب سے، سمجھ لیجئے آپ، سب سے بالکل فارورڈ کاروبار ہے. یہ فل فلیج چل رہا ہے کاروبار، یہ فل فلیج. ادھر دیکھو ادھر دکانیں کھلی ہوئی ہیں تعویذ گنڈوں کی. ہاں، تو پہلی فکر اولاد کی، اس کو شیطان سے بچانے کی. نہیں یاد ہے؟ آج 10 سال ہو گئے شادی کو، کوئی بات نہیں، ابھی تو یاد کر لو. ہاں، خاص طور سے نئے دولہے جو بننے والے ہیں یا بن چکے ہیں، وہ یاد کریں دعا کو.
سب کو یاد ہونی چاہیے. بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. تو اولاد بہت لوگ مانگتے ہیں میرے بھائیوں، لیکن اولاد مانگے تو صالح مانگے. یہ الصلاح جو ہے، الصلاح صالح ہونا، یہ بندوں کی صفت میں سب سے اعلیٰ ترین صفت ہے. صلاح، نیک ہونا، صالح ہونا. اس لیے آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام اولاد مانگ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے. قال انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں ہجرت کر گیا اپنے پروردگار کی طرف، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا، ضرور مجھے سیدھا رستہ دکھائے گا. رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. یہ الصلاح جو ہے، نیک ہونا، صالح ہونا، یہ انسان بندوں کی صفت میں اعلیٰ ترین صفت ہے. اس لیے اکثر انبیاء کو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ سے یہی مانگ رہے ہیں. آئیے یوسف علیہ السلام کا قول، ابراہیم علیہ السلام دوسرے مقام پر فرما رہے رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے علم و فہم عطا فرما اور مجھے صالحین میں شامل فرما دے. یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. یوسف علیہ السلام بھی اللہ سے یہی مانگ رہے ہیں. سلیمان علیہ السلام رب اعوذنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضى وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. انبیاء اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے صالح بندوں میں شامل فرما دے، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دے. انبیاء اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ ہمیں صالح بنا دے، اولاد دیتے صالح دے، ہم کو صالحین میں شامل فرما دے. ہماری بھی دعائیں اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے کہ اللہ ہمارا شمار صالحین میں فرما دے، ہمارا حشر اللہ تعالیٰ صالحین کے ساتھ فرمائے. اور اس کے لیے کیا کرنا ہے وہ بھی اللہ نے بتایا. من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. کیا کرنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنا ہے. جس کسی نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، تو وہ قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا. من النبیین، نبیوں کے ساتھ ہوگا، والصدیقین، صدیقین کے ساتھ ہوگا، والشہداء، شہیدوں کے ساتھ ہوگا، والصالحین، اور صالحین کے ساتھ ہوگا، نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا. وحسن اولئک رفیقا، یہ کتنے بہترین ساتھی اور کتنے بہترین یہ دوست ہیں، رفیق ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے الصلاح، یہ بہترین صفت مانگ رہے ہیں اللہ سے. اللہ مجھے اولاد عطا کر تو صالح عطا کر، اولاد عطا کر تو صالح عطا کر. اور بڑھاپا ہے، تقریباً 80 سال کی عمر ہو چکی ہے، لیکن یقین ہے کہ بڑھاپے میں بھی اولاد دینے والا کون ہے؟ آج تو 7 جمعرات کا معاملہ چلتا ہے. فلاں حضرت کے ہاں 7 جمعرات آپ چلے جائیے، اچھوں کی گودیں ہری ہو گئی. ہاں آپ جائیے، بس نالا دھاگا باندھیے، آپ کچھ تھوڑا شیرینی چڑھائیے، ایک آدھ ناریل پھوڑیے، بس اچھوں کی گود ہری ہو گئی. بلکہ آج کل تو غیر مسلم بھی سکھانے لگے ہیں مسلمانوں کو. ہمارے دادا بہت، میں 6-7 سال کی عمر تھی، ایک میونسپلٹی کے آفس میں لے کر گئے، کارپوریشن کے آفس میں. وہاں پر ایک لیڈی بیٹھی ہوئی تھی، نان مسلم لیڈی. میرے دادا سے پوچھتی ہیو یو ڈن یور پلگرمیج ٹو مکہ، آپ نے حج کر لیا، مکہ گئے تھے آپ؟ میرے دادا نے کہا آئی ایم اے پور مین ہاؤ کین آئی ڈو پلگرم، میں غریب آدمی ہوں، میں کیسے حج کر سکتا ہوں، میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ میں حج کروں. دین بیٹر یو گو 7 times ٹو اجمیر، اٹ ول بی ایکول ٹو اے حج. بتائیے، آپ 7 بار اجمیر جا کے آ جائیے، یہ حج کے برابر ہے. ایک نان مسلم لیڈی، کافرہ، مشرکہ، وہ ہمارے توحید پرست دادا کو سکھا رہی ہاں کہ آپ 7 ٹائم جا کے آئیے، آپ کا حج ہو جائے گا. ہاؤ شی کیم ٹو نو اباؤٹ دس؟ اس کو بیچاری کو طہارت کا طریقہ نہیں معلوم ہے کہ پاک صاف کیسے رہا جاتا ہے. اب وہ سکھا رہی کہ حج کے برابر 7 مرتبہ جا کے آ جاؤ تو ہو جائے گا.
اس لیے کہ میاں بھائیوں کے عام جو چیز ہوتی ہے وہی کافروں میں بھی پہنچتی ہے. ان کو بیچاروں کو کیا معلوم, جیسے سنتے ہیں میاں بھائیوں سے. ہاں کتنا آسان ہے نا, کتنا آسان ہے. کتنا خرچہ ہوگا بھائی 7 بار اجمیر جانے کا. آپ لوگوں کے سے شاید قریب بھی ہے کہ برابر برابر ہے بمبئی سے اور ادھر. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. تو ابراہیم علیہ السلام اولاد مانگ رہے ہیں کس سے؟ اللہ سے, کیونکہ اولاد کا عطا کرنے والا کون ہے؟ ارے تھوڑا سا حق بابا لوگ کے لیے بھی رکھو بھائی. ہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں واضح فرمایا للہ ملک السماوات والارض, اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. بادشاہت اللہ کی ہے آسمانوں اور زمین میں. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء, جو چاہے پیدا کرے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. 4 معاملے بیان کیے. جس کو چاہے لڑکیاں لڑکیاں دے, جس کو چاہے لڑکے لڑکے دے, جس کو چاہے دونوں ملا کر دے, لڑکا لڑکی دونوں دے, اور جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے, عقیم کر دے, بانجھ کر دے. 4 معاملے بیان کیے. جس کو چاہے لڑکیاں لڑکیاں دے. مفسرین فرماتے ہیں اس میں لڑکیوں کے لیے شرف ہے کہ اللہ نے لڑکوں کے ذکر سے پہلے لڑکیوں کا ذکر فرمایا. پہلے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا, پھر فرمایا ویہب لمن یشاء الذکور. لڑکوں کا ذکر بعد میں ہے, پہلے لڑکیوں کا ذکر ہے. اس لیے لڑکی کی پیدائش کو برا نہیں سمجھنا چاہیے. چکر سارے ہمارے بنائے ہوئے ہیں, دہیج کے, جوڑے کے, گھوڑے کے, جو بھی چکر ہے آج ڈاوری کے, یہ سب ہمارے بنائے ہوئے ہیں. اللہ اس کے رسول نے حکم نہیں دیا ہے. اس لیے بچیوں کی پیدائش کو برا مت سمجھو. بچوں کی پیدائش اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹیوں سے آزمایا. موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچ رہے ہیں, وہ ایک اللہ والے کا ذکر وہاں پر ملتا ہے. 2 بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہیں. باپ بوڑھا ہے, بیٹیاں باہر مجبوراً پانی بھرنے کے لیے نکلی ہوئی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو آزمایا بیٹیوں سے. آج بیٹی پیدا ہوتی تو آدمی اپنا منہ بسور لیتا ہے. دینا پڑے گا, کسی نے تجھ کو کہا دینا پڑے گا؟ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی پرورش پر جنت کی بشارت دی ہے. بیٹوں کی پرورش پر کوئی بشارت نہیں. یہ مت سمجھنا بھائی اب بیٹوں کی پرورش ہم چھوڑ دیں گے, کہ بشارت ہی نہیں کچھ تو پرورش کیا کو کرنے کا. ہاں میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ درجہ لڑکی کو اتنا بڑا, عورت کو اتنا بڑا دیا گیا ہے کہ عورت اور بچی کی پیدائش پر خوش ہونا, اس کی پرورش کرنا, اس کو اچھا اخلاق سکھانا, اس کا اچھی جگہ پر بیاہ کر دینا, جنت میں جانے اور جہنم سے آڑ کا سبب بنے گی وہ بچی ہمارے لیے. لیکن بچے کے لیے ایسا کہیں نہیں اللہ کے نبی نے فرمایا. اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بچیوں سے آزمایا. بچیاں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی. آج سمجھتا ہے میرا بیٹا تو میرا ATM ہے, ہاں آج اس پر انویسٹ کروں گا تو کل جب مانگوں گا تب دے گا. ایسا ہوتا ہے؟ میں تو اکثر تقریروں میں کہتا ہوں son up to his wife and daughter for the whole life. آزما کے دیکھ لیجیے آپ. son up to his wife, 25 سال تم نے پیار کیا, 20 سال 22 سال پیار کیا, لڑکی بیاہ کر لائی, 6 مہینے کے پیار نے تمہارے پیار کو بلا دیا, زن مرید بن گیا. ہاں ماں باپ کی پھر کوئی حیثیت نہیں رہی, پھر اس کے اشاروں پہ ناچنے لگا. ہاں son up to his wife and daughter for the whole life. بیٹی سسرال سے بھی ماں باپ کی فکر کرتی ہے. ماں باپ بیمار ہوتے تو آ کر کے بصیرہ کر لیتی ہے. بہو کو فکر نہیں ہوتی لیکن بیٹی کو فکر ہوتی ہے. میرے بھائیوں, بیٹیوں کی پیدائش کو برا مت سمجھو. بیٹیوں کی پیدائش کو برا مت سمجھو. اس آیت میں بھی یہب لمن یشاء اناثا پہلے ہے, بعد میں ہے یہب لمن یشاء الذکور. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چاہے لڑکے دے, جس کو چاہے لڑکیاں دے, جس کو چاہے لڑکے دے, جس کو چاہے دونوں دے, اور جس کو چاہے کچھ نہ دے, اور جس کو دینے پر آئے تو بڑھاپے میں بھی دے دے. صرف ابراہیم ہے کہ اور بھی کوئی ہیں؟ ہاں ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ کوئی ہے کہ نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ زکریا علیہ السلام.
اللہ سبحانہ و تعالی سے مانگ رہے ہیں. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. پورے یقین کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے بندے زکریا پر جو اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ اس کے رب کی رحمت کا ذکر آپ کیجئے. زکریا علیہ السلام نے پکارا اپنے رب کو آہستہ آہستہ. اذ نادى ربہ نداء خفیا، آہستہ آہستہ پکارا. ایسا نہ ہو کہ لوگ سوچیں بڑھاپے میں یہ حضرت اولاد مانگ رہے ہیں. آہستہ آہستہ، اور اس لیے بھی کہ اللہ آہستہ بھی سننے والا ہے، زور سے بھی سننے والا ہے. ایک مریض جو بستر پر ہوتا ہے اس کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی ہے، اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں، اس کے رشتہ دار کان لے جا رہے اپنے اس کی بات کو، اس کے ہلتے ہوئے ہونٹوں کو سننے کے لیے کہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. وہ مریض کی بات اور آواز نہیں سن سکتے، لیکن رب العالمین جو عرش معلیٰ پر مستوی ہے وہ اس کی بات سن رہا ہے، اس کی تکلیف کو دور کر رہا ہے. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، کون ہے تو تڑپنے والے، بستر پر کروٹیں بدلنے والے، تکلیف میں مبتلا اپنے بندے کی پکار کو سنتا ہے. امن یجیب المضطر اذا دعا، اور صرف سنتا نہیں بلکہ ویکشف السوء، اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے. خاموش آہستہ آہستہ آواز دے رہے ہیں، پکار رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ سبحانہ و تعالی میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میرا سر سفیدی سے بھڑک اٹھا ہے، اور میں تجھ سے مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا ہوں. جب بھی مانگا ہوں تو نے مجھ کو عطا کیا. سنی کہ نہیں اللہ نے؟ کوئی وسیلہ، کوئی واسطہ، کوئی میڈییٹر، ہاں سنی کہ نہیں اللہ نے؟ ایسی سنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ بچے کی بشارت دی تو نام کے ساتھ بشارت دی کہ تیرے یہاں بچہ ہوگا، اس کا نام زکریا ہوگا. ایسا نام دے رہے ہیں تیرے بچے کو کہ اس سے پہلے کسی کو ہم نے یہ نام دیا ہی نہیں، اس سے پہلے کسی کا نام زکریا رکھا گیا ہی نہیں ہے. یحییٰ، زکریا علیہ السلام کو یحییٰ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. ایسا بچہ نام کے ساتھ کہ نام کسی اور کا یہ رکھا ہی نہیں گیا. بتائیے پھر جب سوال کر رہے اللہ کیسے ممکن ہے؟ میری ہڈیاں تو بالکل کمزور ہو چکی ہیں، میری بیوی بھی بانجھ ہے، کیسے اولاد ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا، تمہارا پیدا کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہوا تو تم کو اولاد دینا ہمارے لیے کہاں مشکل ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں اولاد عطا کی، نام بھی عطا کیا. ایک اور اللہ کی بندی، وہ تو ایسی ہے کہ اس کو کسی مرد نے چھوا بھی نہیں. ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو بھی بیٹا عطا کیا، ان کو بھی اولاد عطا کی. تو جو اللہ ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں، اور ایک نہیں، آگے آپ کے سامنے میں ذکر کروں، ایک بیٹا اللہ نے دیا، شکر گزاری، بیٹے کو اللہ کے حکم سے جنگل و بیابان میں چھوڑنے کے لیے تیار، بیٹے کے حلق پر چھری پھیرنے تیار، شکر گزاری کی. اللہ تعالیٰ نے ایک مانگا تو عطا کیا، دوسرا بغیر مانگے عطا کیا. اور وہی فرشتے جو لوط علیہ السلام کی قوم پر امتحان میں ناکامی اور بربادی کی خبر لے کر جا رہے ہیں، عذاب لے کر جا رہے ہیں، وہی فرشتے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی آ کر بچے کی بشارت دے رہے ہیں. بیوی ہے سارا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب. بیوی کہتی ہے یا ویلتا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَالِي شَيْخًا. پہلا بیٹا ہاجرہ کو اللہ نے عطا کیا، دوسرا سارا کو عطا کیا. سارا جو بانجھ تھی، سارا جو بوڑھی ہو چکی تھی، فرماتی ہیں أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ، میرے یہاں بچہ کیسے ہوگا، میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، اور میرے شوہر وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے ہیں. لیکن فرشتے کیا کہتے ہیں أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، یہ اللہ کا فیصلہ، تم کو اللہ کے فیصلے سے تعجب ہوتا ہے؟ اللہ نے فیصلہ کر دیا تمہارے اولاد ہوگی،
اور مزید پختگی کے لیے بتاتے ہیں فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب. اماں تو اماں نہیں بنے گی صرف، بلکہ تیرے بیٹے کے ہاں بھی بیٹا ہوگا، یعنی تو دادی بھی بنے گی. ہاں، اور ابھی سے نام بیان کر دیتے ہیں، تیرے ہاں جو بیٹا ہوگا اس کا نام اسحاق ہوگا، اور بیٹے کے ہاں جو بیٹا ہوگا اس کا نام یعقوب ہوگا. دیکھیے آپ کیسی بشارت. اور بڑھاپے میں ایک نہیں بلکہ دو. ہاں، ایک مانگا تو اللہ نے عطا کیا، شکر گزاری کی، چھوڑنے کے لیے اللہ کے حکم پہ تیار ہوئے، ذبح کرنے تیار ہوئے، اللہ نے ایک اور عطا کیا. اور تعریف اللہ کی کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے بڑھاپے میں مجھ کو دو بیٹے عطا کیے. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، بڑھاپے میں مجھ کو اسماعیل اسحاق دونوں کا باپ بنایا. اور بے شک ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی دعاؤں کا سننے والا ہے. یہ توحید ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ سے ہم کو ملتی ہے. اولاد اللہ سے مانگی جائے اور اولاد اللہ تعالیٰ عطا کرے تو اس کو اللہ کا فرما بردار بنایا جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں اس کو لگایا جائے، اللہ کے حکموں پر اس کو چلنے کی تلقین کی جائے. شکر گزاری یہ بھی ہے، اور اس کے بعد مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو نعمتیں عطا کرے گا. اس کے علاوہ میرے بھائیوں بہت سارے معاملات، بہت ساری دلیلیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم کو ملتی ہیں. خاص طور سے آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کبھی اولاد کی، بیوی کی، مال کی، باپ کی اور کسی اور چیز کی محبت کو اللہ کی محبت پر غالب نہیں ہونے دیا. ساری محبتوں پر غالب اللہ کی محبت. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. آپ کہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، وہ مال جو تم نے کمایا ہے، وہ تجارت جس کی کساد بازاری اور مندہ پڑنے سے تم ڈرتے ہو، وہ گھر جو تمہیں محبوب اور عزیز ہیں، اگر یہ 8 چیزیں تمہیں محبوب ہیں، اللہ سے زیادہ پیاری ہیں، اللہ سے زیادہ، اس کے رسول سے زیادہ، اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ، تو تم اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو. محبتوں پر غالب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہونی چاہیے. ایک مومن کا یہ عمل ہونا چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ تعالیٰ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں. مشرکین اپنے معبودوں سے محبت کرتے، لیکن مومنین اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تمام چیزوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی اولاد کی، بیوی کی محبت کو اللہ کی محبت پر غالب نہیں ہونے دیا. اللہ نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ خود بیان فرماتا ہے کہ ہم نے انسانوں کے لیے ان چیزوں کو مزین کیا ہے، انسانوں کے لیے ان چیزوں کو مزین کیا ہے، ان چیزوں کی چاہتیں انسان کے اندر ہم نے پیدا کی ہیں. یہ ساری چیزیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، عورتوں کی محبت، والبنین اولاد کی محبت، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة، اور سونے چاندی کے ڈھیر اور نشان والے گھوڑے، سواریاں، ان سب کی محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے دل میں پیدا کی. لیکن اصل محبت کس سے ہونی چاہیے؟ تمام محبتوں پر غالب اللہ کی محبت ہونی چاہیے. اور ابراہیم علیہ السلام، ان کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی اللہ کی محبت پر کسی محبت کو غالب نہیں ہونے دیا. اللہ حکم دے رہا بیوی چھوڑ، بچہ چھوڑ، تیار ہیں. بچے کو جو شیر خار بچہ ہے، گود میں بچہ ہے، بیوی بچہ دونوں کو چھوڑ رہے ہیں، اور بیوی پوچھ رہی ہے ہم کو یہاں کس کے بھروسے پر آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ جواب نہیں دیا، پلٹ کر بھی نہیں دیکھا. ایسا نہ ہو کہ محبت بیوی کی غالب آ جائے، بچے کی غالب آ جائے، ارادہ بدل جائے. پلٹ کر دیکھا نہیں، سیدھے چلے جا رہے ہیں. اور جب بیوی نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے، کہا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے، تو بیوی بھی اللہ پر توکل کرنے والی کہہ رہی ہے
اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں دائیں نہیں کرے گا. آپ اللہ کے حکم پر ہم کو چھوڑ کر جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں دائیں نہیں کرے گا. چلے گئے آگے جا کر کے دعا کر رہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. اے اللہ اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا کر آباد کیا ہے تاکہ نماز کو قائم کرنے والے بن جائیں. میرے بھائیو, کبھی بھی مال کی محبت, بیوی بچے کی محبت اور کسی چیز کی محبت کو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی محبت پر غالب نہیں ہونے دیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مال اور اولاد کے بارے میں فرمایا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم. تمہاری بعض بیویاں, تمہاری بعض اولادیں تمہارے لیے دشمن ہیں, ان سے احتراز کرو. آدمی بیوی کی مان لیتا ہے اللہ کا نافرمان ہو جاتا ہے, بچوں کی مان لیتا ہے رشتہ داری توڑ دیتا ہے. بہت سارے اللہ اس کے رسول کی مخالفتیں بیوی بچوں کے کہے مان کر کے اور بیوی بچوں کو خوش کرنے کے لیے کر جاتا ہے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی. اس لیے اللہ نے فرمایا تمہاری بعض بیویاں, بعض اولادیں تمہاری دشمن ہیں. جو تم کو اللہ اس کے رسول سے دور کرنے والے ہیں وہ تمہارے دشمن ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. تمہارے مال, تمہاری اولادیں کہیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عالم کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسنین سے بڑی محبت کرتے ہیں. حسنین سے آپ کو بڑی محبت ہے, حسن اور حسین رضی اللہ عنہ. ممبر پر آپ خطبہ دے رہے ہیں, ممبر پر آپ جلوہ افروز ہیں, بچے آ رہے ہیں یا بچہ آ رہا ہے, بچہ لڑکھڑاتا ہے, گرنے لگتا ہے, اللہ کے نبی دوڑ پڑتے ہیں ممبر سے اور جا کر کے اٹھاتے ہیں بچے کو گود میں اور فرماتے ہیں سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے انما اموالکم و اولادکم فتنہ. اللہ نے سچ فرمایا تمہارے مال, تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش ہیں. میں اپنے بچے کو گرتا ہوا دیکھ کر صبر نہیں کر سکا. تو میرے بھائیو, اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے, اس کو ہم اللہ والا بنائیں. سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے, ہمارے مرنے کے بعد سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے, لیکن اگر اولاد نیک ہے تو اس سے ہمارا رشتہ استوار رہے گا, جڑا رہے گا, بنا رہے گا. یہ نیک اولاد ہمارے لیے ہاتھ اٹھائے گی اللہ کے سامنے, اللہ تعالیٰ ہمارے درجات کو بلند کرے. اللہ کے نبی نے فرمایا بندے کا درجہ جنت میں بلند کیا جاتا ہے. بندہ پوچھتا ہے اللہ یہ کس وجہ سے ہے؟ اللہ فرماتا ہے تیرے بیٹے کے استغفار کی وجہ سے ہے. تیرا بیٹا جو تیرے لیے بخشش کی دعائیں کر رہا ہے, اس لیے تیرے درجات کو ہم بلند کر رہے ہیں. میرے بھائیو, اولاد کو نیک بنائیں, اولاد کو نیک بنائیں. اس کی محبت میں ایسے نہ پھنس جائیں, اس کی محبت ایسی غالب نہ آ جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو ہم چھوڑ دیں, اس کو اللہ والا ہم نہ بنا سکیں. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے رزق کی بھی دعا کی. ایک باپ کو اپنی اولاد کے لیے اللہ سے رزق مانگنا چاہیے, اور ایسا رزق مانگنا چاہیے کہ جو بچے کو عبادت کے لیے بالکل فارغ کر دے. ایسا رزق مانگنا چاہیے, ایسا رزق دے ہماری اولاد کو اللہ تعالیٰ کہ تیری عبادت کے لیے فارغ ہو جائیں. ابراہیم علیہ السلام نے کیا مانگا؟ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. میری اولاد کو تو پھلوں کا رزق عطا فرما. ریڈی میڈ ہل چلا رہے ہیں, بیج بو رہے ہیں, فصل کا انتظار کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ پھلوں کی روزی عطا فرما تاکہ پھل کھائیں, تیری یاد کریں, تیرا شکر ادا کریں, تیری عبادت میں لگے رہیں, اور تیرے گھر کی جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری میں لگے رہیں. ابراہیم علیہ السلام دین کے ساتھ دنیا بھی مانگ رہے ہیں, دین کی فکر بھی کر رہے ہیں, اولاد کے لیے رزق بھی مانگ رہے ہیں. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے دینی ماحول کا انتخاب کر رہے ہیں. آج آدمی کہیں سیٹل ہوتا ہے, کہیں شفٹ ہوتا ہے, کیا دیکھتا ہے؟ بازار قریب ہے کہ نہیں, ہاسپٹل نیئر بائی ہے کہ نہیں, ریلوے اسٹیشن واکنگ ڈسٹینس پہ ہے کہ نہیں, بس سٹینڈ قریب ہے کہ نہیں. کتنے لوگ دیکھتے ہیں کہ اللہ کا گھر قریب ہے کہ نہیں. آج تو ڈسٹرب ہوتا ہے, ٹرمپٹ بڑے بڑے لگے ہوئے ہیں, اذان کی آواز آئے گی, نیند خراب ہو جائے گی, درس تدریس کا معاملہ ہوگا, پھر ٹینشن ہوگا, اس لیے مسجد سے دور رہو. ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو لے جا کر کہاں آباد کر رہے ہیں؟ کیا ہے وہاں پر پوزیشن؟ ایک جھوپڑی بنی ہوئی ہے جہاں آدمی سایہ حاصل کر سکے, رات کی تنہائی کا وقت اس جھوپڑی کے اندر جا کر گزار سکے. ہے
پھلوں کے درخت ہیں کہ بھوک پیاس مٹا سکے؟ ہیں؟ چار پیر کے جانور دو چار گھوم رہے ہیں، پکڑ لو اس کو، دودھ نکالو، اپنی بھوک پیاس مٹا لو، ایسا بھی نہیں ہے۔ بالکل ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، ایک چھٹیل میدان جہاں پر کوئی چیز اگتی نہیں ہے، جہاں پر کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی ہے، بالکل صاف میدان ہے، چٹیل میدان ہے۔ رات کو تنہائی میں رات گزارنی ہے، اندھیرے میں، ڈسنے والے زہریلے جانور تو ہو سکتے ہیں، چیر پھاڑ کرنے والے جانور بھی ہو سکتے ہیں، زندگی بچانے کا کوئی سامان موجود نہیں ہے، لیکن دعا کیا ہے؟ تیرے محترم گھر کے پاس لا کر میری اولاد کو آباد کر رہا ہوں تاکہ میری اولاد نماز کو قائم کرنے والی بن جائے۔ یہاں پر توکل بھی ہے، شکر گزاری کے ساتھ توکل بھی ہے کہ یہ چھوٹا سا مشکیزہ تدبیر اختیار کی ابراہیم علیہ السلام نے، چھوٹا سا مشکیزہ پانی کا، تھوڑی سی کھجوریں دیں، لیکن خیال ہے، یقین ہے کہ ان کھجوروں اور پانی کے ساتھ بھی اور ان کی غیر موجودگی میں بھی سنبھالنے والا کون ہے؟ بچانے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ دینی ماحول کا انتخاب بچوں کے لیے کیا جائے، ایسی جگہوں پہ رہا جائے، بسیرا کیا جائے، سیٹل ہوا جائے، شفٹ ہوا جائے جہاں پر دیندار لوگ رہتے بستے ہوں، آس پاس میں مسجد مدرسہ ہو، آس پاس میں خیر والے لوگ رہتے ہوں، تاکہ جا کر کے بچہ وہاں پر دین سیکھ سکے۔ ایسے ماحول کا انتخاب اولاد کے لیے کیا جائے جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کھانے پینے کی فکر نہیں کہ وہاں پر کیا ہے کیا ہوگا، فکر یہ ہے کہ میری اولاد۔ آج بتائیے گھر میں سارے آسائش کے سامان ہیں، ساری آسانیاں گھر میں موجود ہیں، لیکن نماز نہیں ہے، نماز نہیں ہے، باپ بھی نمازی نہیں ہے، اولاد بھی نمازی نہیں ہے، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں ہے، فکر نماز کی ہے۔ اور ساتھ میں اتنا کہنے کے بعد بس نہیں کہ میری اولاد کو لا کے میں تیرے محترم گھر کے پاس لا کے چھوڑ رہا ہوں تاکہ نماز کو قائم کرنے والے بن جائیں، الگ سے دعا بھی ہو رہی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ہم کتنی بار اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، کتنی بار دعا کرتے ہیں، اللہ مجھے بھی نماز کا قائم کرنے والا بنا، میری اولاد کو بھی نماز کا قائم کرنے والا ہو۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری باتیں ابراہیم علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں ہم کو ملتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فکر کی، جہاں رزق کی فکر کی، جہاں دینی ماحول کی فکر کی، وہیں ابراہیم علیہ السلام اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ مجھے اور میری اولاد کو اصنام پرستی، بت پرستی اور شرک سے بچاؤ۔ ہم لوگ کو وہاں ڈر لگتا ہے شرک سے، ہم لوگ شرک سے ڈرتے ہیں، شرک جانتے نہیں شرک کیا ہے، اس کے باوجود بھی شرک سے ڈر نہیں لگتا۔ ہم کہتے ہیں ارے ہمارے ابا توحید پرست، ہمارے دادا توحید پرست، ہمارے خاندان میں توحید چلی آ رہی ہے، ہم لوگ کہاں شرک کریں گے؟ لیکن خلیل اللہ، خلیل الرحمن، توحید پرستوں کے امام ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کو شرک سے ڈر لگ رہا ہے اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھ کو میری اولاد کو شرک سے، اصنام پرستی سے، بت پرستی سے بچا، ہماری حفاظت فرما۔ ہر مسلمان کو، ہر داعی کو، ہر مبلغ کو اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے یہ دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھ کو اور میری اولاد کو شرک سے بچا۔ کتنی بار مانگتے ہیں ہم لوگ؟ ہم کو تو یقین ہے بھائی، ابا دادا سب توحید پرست، ہم کہاں سے شرک کریں گے؟ کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہم شرک کریں، لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ تو ایک باپ کو اپنی اولاد کے سلسلے میں فکر مند ہونا چاہیے، خود بھی اپنے لیے بھی اللہ سے مانگے، اپنی اولاد کے لیے بھی مانگے، خود بھی جانے شرک کیا ہے تاکہ شرک سے بچ سکے، اولاد کو بھی بتائے شرک کیا ہے تاکہ اولاد بھی شرک سے بچ سکے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ سے ہم کو ملتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالی رب العالمین احکم الحاکمین کی پناہ اپنی اولاد کے لیے چاہتے ہیں۔ وہی بات تعویذ گنڈے والی پھر سے آ رہی ہے، زعفران، آڑی ترچھی لکیریں، حضرت کچھ ہو گیا ہے۔ آج تو ہر دوسرے آدمی کو کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، تھوڑی سی کچھ تبدیلی، تھوڑا سا کچھ ٹینشن، تھوڑی سی کچھ پریشانی، مولانا کسی نے کچھ کر دیا ہے، کسی نے بندش کر دی ہے۔ ہاں، اور کیا کیا نہیں کرتا آدمی، جیب سے مال دیتا ہے، دل سے ایمان دیتا ہے، اپنا ایمان دے دیتا ہے، اللہ پر اس کو بھروسہ نہیں، توکل نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتلائی ہوئی دعائیں نہیں پڑھتا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں اختیار کرتا. بچوں کے گلے میں تعویذ لٹک رہی ہے, بچوں کے ہاتھوں پہ تعویذ بندھی ہوئی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا. من علق تمیمۃ فقد اشرک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو, حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو اللہ کی پناہ میں دیتے تھے. شیطان, بری نظر, ہر شر سے بچانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے. آپ دونوں پر دم کرتے تھے. اعیذک بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامات ومن کل عین لامہ. اور آپ فرماتے کہ ابراہیم علیہ السلام انہی کلمات کے ساتھ اپنے بچوں پر دم کیا کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام انہی کلمات کے ساتھ اپنے دونوں بیٹوں پر, کون تھے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے, ان دونوں پر انہی کلمات کے ساتھ دم کرتے تھے, اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام. تو میرے بھائیوں, بچوں کی فکر کرنا, بچوں کو اگر وہ رات میں ڈر جاتے ہیں یا وہ اور کسی طرح کی پریشانی میں مبتلا ہیں تو ان کو قرآنی آیات یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ دعائیں ان کو پڑھ کے دم کرنا. کسی حضرت کے پاس نہیں لے جانا کہ آڑی ترچھی لکیریں لکھ کر وہ دیں اور پھر ان کا بھی چلے اور ہمارا بھی چلے. یہ میرے بھائیوں عقیدے کی کمزوری کا معاملہ ہے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتلائی ہوئی دعائیں, اس پر ہمارا اعتماد نہیں ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہمارا اللہ کے نبی کی عطا کی ہوئی دعاؤں پر اعتماد نہیں. آپ فرماتے ہیں صبح شام 3 مرتبہ کوئی کہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, اس کو آسمان زمین کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت لے رہے ہیں کہ یہ صبح اور شام 3 مرتبہ جو پڑھ لے گا آسمان اور زمین کی کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچائے. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ عمل بھی کیا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو نماز کا حکم دیا, نماز کی فکر کی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا اپنے کلام میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس پر مداومت فرمائیے. ہم آپ سے روزی نہیں چاہتے, ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے, رزق تو ہم آپ کو عطا کریں گے. آج بندہ نماز کیوں چھوڑتا ہے؟ روزی کا کیا ہوگا, دکان کا کیا ہوگا, خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں, خیال رزق ہے رزاق کا خیال نہیں. ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ 5 وقتہ نماز کا پابند ہو اور اللہ سبحانہ و تعالی رب العالمین پر یقین رکھے, اس لیے کہ وہ اللہ جس نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, زمین کا کوئی چوپایا ایسا نہیں ہے جس کے رزق کا ذمہ دار, کوئی جاندار ایسا نہیں جس کے رزق کا ذمہ دار اللہ نہیں ہو. سب کے رزق کا ذمہ دار اللہ ہے, ہم کو بھی اللہ تعالیٰ رزق عطا کرے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو, 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھے تو مارو. ابراہیم علیہ السلام بچوں کے لیے نماز کی فکر کر رہے ہیں. کچھ بھی نہیں ہے لیکن نماز کی فکر ہے. آج ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن نماز کی فکر نہیں ہے. اسی طرح ہم لوگ کہتے ہیں بھائی بیٹا تو اب بڑا ہو گیا, اب تو بچے بڑے ہو گئے, اب ہمارا کنٹرول کہاں. یہ عذر لنگ ہے. ہاں, یہ راہ فرار کا ایک جملہ ہے. انبیاء کی زندگیوں سے ہم کو ملتا ہے کہ بچے بڑے ہونے کے بعد بھی انبیاء ان کو سمجھاتے رہے, رسول ان کو سمجھاتے رہے. ماں باپ کا حق ہے بچوں کے بڑے ہونے کے بعد بھی بچوں کی فکر کریں, ان کو صحیح غلط کی تمیز بتائیں, ان کو حق اور صحیح چیز پر عمل کرنے کا حکم دیں. یہاں تک کہ باپ کو حق ہے کہ وہ حکم دے کہ بیوی کو طلاق دے دے. آج بیٹا اتنا پڑھ لکھ کر کے بیچارہ سوٹڈ بوٹڈ ہو گیا, ابا کو کیا سمجھتا ہے, پرانی کھوپڑی ہے ان کی, پرانے خیالات کے ہیں وہ. ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر والوں کی فکر کر رہے ہیں. بہو کیسی چاہیے؟ آج ہم کو بہو کیسی چاہیے؟ لاکھوں میں ایک چاہیے, سبھا کی پری چاہیے, اچھے گھرانے کی چاہیے, سیٹھ کی بیٹی چاہیے. ہاں, باقی دینداری چلے گا, تھوڑی بہت دینداری, کبھی کبھی نماز پڑھتی ہو ٹھیک ہے, کبھی کبھی قرآن اٹھا لیتی ہو ٹھیک ہے. ہاں, ابراہیم علیہ السلام کو فکر آپ دیکھیے. گھر آتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ایک دن شام سے چل کر کے مکہ
گھر کے باہر دیکھتے ہیں ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے. سلام علیکم کے بعد پوچھتے ہیں کیا حال ہے, کیسی گزر رہی ہے؟ بہو کہتی ہے بہت سخت گزر رہی ہے, اچھی نہیں گزر رہی, حالات بہت خراب ہیں. کہتے ہیں اسماعیل آئیں تو سلام کہنا اور کہنا گھر کی دہلیز بدل دو, گھر کی چوکھٹ تبدیل کر دو. اسماعیل علیہ السلام آتے ہیں اور جب بیوی پیغام دیتی ہے کہ ایسے ایسے ایک بڑے میاں آئے تھے, سلام علیکم کے بعد خیریت پوچھی, میں نے اس طرح کے الفاظ کہے تو کہا اسماعیل آئے تو سلام کہنا اور کہنا گھر کی چوکھٹ بدل. اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا میرے والد آئے تھے اور تمہاری ناشکری ان کو پسند نہیں آئی, اس لیے فرمایا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں, تمہاری اور میری گزر بسر نہیں ہو سکتی. دیکھیے آپ, باپ فکرمند ہے کہ بہو کیسی ہو, بہو شاکر ہو, بہو صابرہ ہو, شاکرہ ہو, اللہ تعالیٰ کی ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے راضی ہو. ایسی بہو اپنے بیٹے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے پسند فرمایا. اس کے بعد واپس ایک بار دوبارہ ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے, پھر ایک عورت کو دیکھا بیٹھے ہوئے, پھر پوچھ رہے ہیں سلام علیکم کے بعد کیسے گزر رہی ہے؟ اب وہ اللہ کے بندی اللہ کی تعریف کر رہی, اللہ کا شکر ادا کر رہی, بہت اچھی گزر رہی, الحمدللہ اللہ کا احسان ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسماعیل آئیں تو سلام کہنا اور کہنا کہ گھر کی دہلیز کو برقرار رکھو. میرے بھائیوں, آج باپ کہتا رے ہماری کہاں چلتی ہے, ہاں باپ کہتا ہماری کہاں چلتی ہے, ابھی بچے بڑے ہو گئے. آپ قرآن کو پڑھیے, نوح علیہ السلام جس بچے کو بلا رہے ہیں ہمارے ساتھ سوار ہو جا, اذ کم معنا ولا تکم مع الکافرین, وہ بچہ کتنا بڑا تھا, کتنا بڑا تھا بھائی, دودھ پیتا بچہ تھا, اتنا بڑا بچہ تھا کہ جوان ہو چکا تھا اور کہہ رہا ہے ارے میں تو وہ پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. وہ پہاڑ پہ چڑھنے والا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے, آپ سوچ لیجئے. ہاں, قال ساوی الی جبل یعصمونی من الماء, میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا, وہاں اس سے اوپر تھوڑی پانی چڑھنے والا ہے. کتنا بڑا بچہ تھا, سمجھ لیجئے آپ. اس کے علاوہ آگے آیت موجود ہے میرے سامنے کہ یعقوب علیہ السلام انتقال کے وقت اپنے بچوں کو جمع کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں ما تعبدون من بعدی. ابھی سنی بھی آپ نے آیت, یہ بچے کتنے بڑے ہیں, ما تعبدون من بعدی, میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا. ایسا جواب دینے والے کتنے بڑے ہوں گے بچے کہ ہم اسی کی عبادت کریں گے جس کی عبادت ہمارے باپ دادوں نے کی, ابراہیم اسماعیل اسحاق نے کی, ایک اکیلے معبود کی عبادت جس کی انہوں نے کی اس کی ہم بھی کریں گے. تو اب یہ عذر ہمارے پاس باقی نہیں رہا کہ ہم اپنے بڑے بچوں کو سمجھا نہیں سکتے ہیں. ہاں, حق ہے اولاد کے اوپر والدین کا کہ والدین ان کو دین سمجھاتے رہیں, حق بتاتے رہیں, برائی سے روکتے رہیں. اسی طرح میرے بھائیوں, ابراہیم علیہ السلام خیر کے کام میں اپنی اولاد کو ساتھ لے رہے ہیں. آج ابا تو نمازی ہیں, فجر کبھی نہیں چھوٹتی, لیکن بیٹا فجر کبھی نہیں پڑھتا. باپ کو اپنے بچے کی دینداری کی فکر ہونی چاہیے اور باپ جو ہے وہ بچے کو دین کے کاموں میں ساتھ ساتھ لے کر چلے. ابا کسی جماعت کے صدر ہیں, کسی تنظیم کے امیر ہیں, رحمان کی جماعت کے امیر ہیں, حزب الرحمان کے, حزب اللہ کے امیر ہیں, اور بیٹا حزب الشیطان کا اول نمبر کا ممبر ہے. باپ کو کبھی فکر نہیں ہوئی بیٹے کی. ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو خیر میں اپنے ساتھ لے رہے ہیں. ایک عرصے کے بعد ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں اور آنے کے بعد اسماعیل علیہ السلام سے کہتے ہیں, اسماعیل علیہ السلام زمزم کے پاس بیٹھ کر تیر کی اصلاح کر رہے ہیں, درخت کے نیچے بیٹھے. والد کو دیکھا تو اٹھ کھڑے ہوئے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک کام کا حکم دیا ہے, کیا تم اس میں میری اطاعت کرو گے, اعانت کرو گے, مدد کرو گے؟ اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان میں ضرور آپ کی معاونت کروں گا,
ضرور آپ کا ساتھ دوں گا. آپ بتائیے اللہ نے کیا کام کرنے کا حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ کو اللہ نے یہاں پر اپنا گھر بنانے کا حکم دیا ہے. اور پھر دونوں باپ اور بیٹا گھر کی دیواروں کو اللہ کی استوار کر رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. تو ایک باپ کو خیر کے کاموں میں اپنی اولاد کو بھی شریک کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ باپ خیر میں بڑھ رہا ہے آگے اور اولاد جو ہے وہ خیر میں بالکل پیچھے ہے. اسی طرح اولاد کو کسی کام کا حکم دینے سے پہلے اس سے مشورہ کرنا, لاد نہیں دینا, ایسا کرنا ہی پڑے گا تیرے کو, نہیں کیا تو دیکھ. جیسے چلتا ہے آج کل باپوں کا معاملہ, باپ کوئی حکم دے تو اس کا مزاج دیکھے, قبولیت اس کے اندر ہے یا نہیں یہ دیکھے, اس سے مشورہ کرے, اس پر لاد نہیں دے. کچھ معاملے ہیں جہاں لادا بھی جا سکتا ہے. اس کو ظہر کی نماز پڑھنے بولنا تو مشورہ نہیں کریں گے اس سے, مشورہ کریں گے بچے سے, بیٹا ظہر کی نماز پڑھتا کیا, عصر کی پڑھتا کیا, یہاں تو حکم دیا جائے گا. لیکن اور ایسے معاملات جس میں بچہ ہمارا نافرمان یا ہمارا باغی بن سکتا ہے, ایسے کاموں میں اس سے مشورہ کریں, اس کی رضامندی جانیں, اس کا مزاج معلوم کریں, لاد نہ دیں اس کے اوپر. دلیل کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا حکم لے کر آتے ہیں. ایک عرصے کے بعد ایک بار آتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور آ کر کے اپنے بیٹے سے کہتے ہیں انی ارا بالمنام انی اذبحک, میں نے خواب میں دیکھا ہے بیٹا کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترا, تمہارا کیا خیال ہے, تمہارا کیا مشورہ ہے. یہ دیکھیے, آتے ہی نہیں کہا چلو بیٹا لیٹ جاؤ, چلو بیٹا تیاری کرو, لیٹ جاؤ, چھری نکالی ذبح کرنا شروع کر دیا. کر سکتے تھے نا ایسا بھی, ہاں باپ ہے, حکم اللہ کا ہے, سیدھا لے جاتے, لٹاتے, ذبح کرنا شروع کر دیتے. لیکن آ کر کے بڑی محبت سے, بڑی شفقت سے, انی ارا فی المنام انی اذبحک, بیٹے خواب میں دیکھا ہے میں نے تم کو ذبح کر رہا ہوں. اور بیٹا بھی ایسا نہیں تھا, ابا ذبح ہونے کا مطلب سمجھتے نا آپ, کاٹ ڈالیں گے میرے کو, ہاں آپ میرے کو کاٹ ڈالیں گے, ذبح کر ڈالیں گے, کیسی بات کر رہے ہیں آپ. باپ بھی سمجھانے کا انداز دیکھے کیسا ہے, آمادہ کرنا بچے کو, اللہ کی فرما برداری پر آمادہ کرنا. اور بیٹا بھی کتنا سمجھدار ہے. اور والد نے یہ کیوں کہا, فانظر ماذا ترا کیوں کہا؟ اس لیے کہ بچے کے اندر اگر آمادگی نہ ہو تو اس کو آمادہ کریں کہ بیٹے اللہ کی راہ میں قربان ہونے تیار ہو جا. اس لیے نہیں کہ بیٹا ہاں بولے تو ہاں, بیٹا نہ بولے تو چل رہے فجر کو چل رہا کیا, بہت نیند آ رہی, تو بھی بیٹھ میں بھی بیٹھتا. ہاں بچہ ہاں بولے تو ہاں, بچہ نہ بولے تو نہ. آمادگی اگر ظاہر نہ ہو, بچہ تیار نہ ہو, بچے کو راضی کریں. لیکن ایسا کچھ ہوا, راضی کرنا پڑا نہیں. اور یہاں پر ایک پوائنٹ بھی نوٹڈ ہے کہ تربیت کس کی تھی. سبحان اللہ, دیکھیے زبردست, یہ زبردست پہلو ہے میرے بھائیو. ابراہیم علیہ السلام شام میں ہے, سیریا میں, اور بیوی بچہ کہاں ہے, کہاں ہے, آپ لوگ کہاں ہیں, آپ لوگ کہاں ہیں, یاد ہے نا؟ تو وہ بھی یاد رکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کہاں ہیں, اللہ کا محترم گھر مکہ میں ہے, وہیں پر ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اور ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا ہے. اور باقاعدہ خبرگیری کرنے آ رہے ہیں, حالات معلوم کرنے آ رہے ہیں, اور اللہ کا حکم لے کر جب آئے کہ انی ارا بالمنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى, بیٹے نے کیا کہا, افعل ما تؤمر. یہ کس نے سکھایا؟ باپ کی فرما برداری, اللہ کی فرما برداری کس نے سکھائی؟ افعل ما تؤمر, ابا جان آپ کر گزریے جس کا آپ کو حکم ہوا ہے. بچہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا کہ کر گزریے جس کو آپ نے خواب میں دیکھا ہے. کیا کہہ رہا بچہ, کر گزریے جس کا حکم ہوا ہے. یعنی بچے کو یہ سکھایا گیا کہ تیرے ابا نبی ہیں, اور ابا کا خواب خواب نہیں ہے بلکہ اللہ کا حکم ہے. یہ تربیت کس نے دی؟ ہاں ماں نے دی, ماں نے سکھایا. اور باپ
ہماری طرح ہم لوگ آج دور کیوں ہوتے ہیں بچوں سے؟ سعودی جا رہا ہوں، دبئی جا رہا ہوں، گلف جا رہا ہوں، کیوں؟ اپنا سٹینڈرڈ آف لیونگ سدھارنے کے لیے، ہاں، اپنی لائف کا معیار اور بلند کرنے کے لیے، زندگی کا معیار بلند کرنے کے لیے، بڑھاپے میں آرام سے کھا سکوں اس کے لیے۔ بچہ بے دین ہو جائے، عورت بدچلن ہو جائے، اولاد غلط راستے پہ لگ جائے، ہماری بلا سے کل کو تو گرینائٹ چاروں طرف دیواروں میں لگا رہے گا، بہترین کراکری رہے گی، ایک دم بہترین سٹینڈرڈ آف لیونگ ہمارا ہو جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام دور ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے حکم سے دور ہیں، اور ماں نے ایسی تربیت کی ہے، ماں نے اللہ کی فرما برداری، باپ کی فرما برداری سکھائی ہے، اور بچہ کہہ رہا ہے افعل ما تؤمر، ابا جان کر گزریے آپ جس کا آپ کو حکم ہوا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، انشاءاللہ۔ یہ ایک بچے کی زبان سے نکل رہا ہے، آج بڑوں کی زبان سے نہیں نکلتا ہے۔ آ جائیے شام میں، آ جائیے کام آپ کا ہو جائے گا، کل آ جائیے کر دیتا ہوں، ہاں، کبھی انشاءاللہ نہیں نکلتا بھول سے بھی، جبکہ انشاءاللہ کتنی بڑی چیز ہے میرے بھائیو۔ نبی نے انشاءاللہ نہیں کہا، 15 دنوں تک وہی نہیں آئی، ہاں، ایک قوم انشاءاللہ نہیں کہہ رہی ہے تو ہم لوگ فتنے سے بچے ہوئے ہیں، اور جب انشاءاللہ کہے گی باہر آ جائے گی یاجوج اور ماجوج، روز دیوار چاٹ رہے ہیں، پتلی ہو جاتی ہے دیوار، نکلنے کے قریب ہو جاتے ہیں لوگ، کہتے چلو باقی ابھی کل چاٹیں گے، صبح ویسی ہو جاتی ہے دیوار، اور جس دن نکلنا ہوگا کہیں گے باقی کل انشاءاللہ چاٹیں گے، دیوار اتنی ہی رہ جائے گی اور دوسرے دن چاٹ کے باہر آ جائیں گے۔ یہ فتنہ میرے بھائی، انشاءاللہ بہت بڑی چیز، اس لیے جب بھی ہم کسی کام کے کرنے کا ارادہ کریں تو انشاءاللہ کہیں، اور یہ بچہ چھوٹا سا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، تفسیر روایات کے اندر آیا کہ بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے ابا جان یہ کرتا میرا آپ اتار لیجئے، آپ جب مجھ کو ذبح کریں گے اس کے بعد جب مجھے آپ کو دفن کرنا ہے تو کفن کے لیے کوئی کپڑا نہیں رہے گا، اس لیے آپ یہ کرتا اتار لیجئے، میرے ہاتھ پر آپ باندھ دیجئے، ایسا نہ ہو کہ میں تڑپوں اور آپ کو ہاتھ پیر میرا لگ جائے، گستاخی آپ کی ہو جائے۔ یہ ساری فرما برداری میرے بھائیوں کس نے سکھائی؟ اس بچے کو کس نے سکھائی؟ یہ ابراہیم علیہ السلام اولاد سے مشورہ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ منظر زمین پر پیش آیا کہ باپ نے بیٹے کو چہرے کے بل گرایا، اور بیٹا اپنی جوانی اللہ کی راہ میں قربان کرنے تیار، اور باپ اپنے بچے کے حلق پر چھری پھیرنے تیار، اور اللہ تعالیٰ رب العالمین نے اس منظر کو اپنے کلام میں بیان کیا، فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین۔ تو میرے بھائیو، ابراہیم علیہ السلام نے حکم دینے سے پہلے اپنی اولاد سے مشورہ کیا، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو دین پر ثابت قدمی کی تلقین فرما رہے ہیں۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اولاد کو دیندار بناتے ہیں، اولاد کو دین پر ثابت قدم رہنے کی تلقین کرتے ہیں؟ یا کتنے لوگ ہیں جو دنیا سے جاتے جاتے وصیت کرتے ہیں کہ بیٹا تم اسلام پر قائم رہنا؟ آج وصیت کیا ہوتی ہے مرتے وقت میں؟ اس کا اتنا باقی ہے، اس کو اتنا دے دینا، اس سے اتنا لینا ہے، اس سے اتنا لے لینا، یہاں یہ لگا دینا، وہاں سے وہ لے لینا، یہی سارے معاملے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے 2 مقامات قرآن کے بیان فرمائے، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ۔ یاد کرو ہم کو ابراہیم علیہ السلام کب یاد آتے ہیں؟ ہاں بس جانور ذبح کرو کھاؤ، ابراہیم علیہ السلام کی یہی سنت ہے۔ یا بہت یاد آئے تو نماز میں یاد آئے، وہ بھی نہیں معلوم کیا پڑھ رہا ہے، کس لیے کہ دکان کی فکر کر رہا ہے، نماز میں بھی زبان سے تو کہہ رہا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پڑھتا تو ہے زبان سے، لیکن دھیان کہاں رہتا ہے؟ دکان کا حساب کر رہا ہے، کبھی دوستوں کے ساتھ کہیں ٹہل رہا ہے، کبھی گھر میں کچھ سامان ڈھونڈ رہا ہے، ہاں ہے کہاں؟ مسجد میں۔ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، ہاں میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی۔ آج ہمارے اقبال کیلانی صاحب حفیظہ اللہ نے شعر کو چینج کر دیا تھوڑا سا،
میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. تیرا دل تو ہے موبائل آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تیرا دل تو ہے موبائل آشنا, گر 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 ہو رہا ہے, فکر ہو رہی ہے, کس کا ہوگا یار؟ ہاں, مولانا کے کہنے پر اس کو سائلنٹ کر دیا ہے, لیکن وائبریشن پہ رکھا ہے. اب وہ گر 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 ہو رہا ہے, کس کا ہوگا یار؟ جلدی جلدی نماز ختم کرو یار, کوئی پارٹی آئی ہوگی دکان پہ, کون آ سکتا ہے؟ یا تو پھر وہ آ کے بیٹھا ہے, وہ فون کر رہا ہے, وہ پروڈکٹ جو اتنے مہینوں سے رکھا ہوا ہے ڈیڈ پڑ کے, ڈیڈ سٹاک, اس کو کیسے میں اس کو پناؤں گا, کیسے گھماؤں گا, ایسا بولوں گا, پھر ایسا بولوں گا, پھر نہیں مانے گا تو ایسا بولوں گا. نماز جو برائی سے بچنے کے لیے پڑھ رہا ہے, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, وہاں پوری پلاننگ کر رہا ہے. بچے کو دوستوں نے کہا ذرا فلاں پکچر کی ٹکٹ لے کر آ, وہ سوچ رہا ہے کیسے جاؤں, رکشے سے جاؤں کہ آٹو سے جاؤں کہ بس سے جاؤں, کیسے پہنچوں گا, کون سا راستہ شارٹ پڑے گا, ہاتھ باندھا ہوا ہے نماز میں اور سارے چکر چل رہے ہیں. ہاں, تو میرے بھائی یاد آتے ہیں ابراہیم علیہ السلام, لیکن خیال کہیں اور رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی, وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ, اپنی اولاد کو, اور یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی, کیا وصیت کی؟ یا بنیّا, اے میرے بچوں, ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین, اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنے دین کے لیے چن لیا ہے, پسند کر لیا ہے. مرنا تو مسلمان بن کے مرنا. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, مرتے دم تک مسلمان رہنا. اللہ کے نبی ہر خطبے میں اس آیت کو پڑھتے تھے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ہم لوگ شادی کے ٹائم پہ موت نہیں یاد کرتے نا, کیوں بھائی؟ کوئی شادی کے ٹائم پہ اگر موت کا تذکرہ کرے تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ارے یار خوشی کا موقع ہے, ابھی تو چپ بیٹھ. خوشی کے موقع پہ بھی موت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں, چاہے وہ نکاح کا خطبہ ہو, خوشی کا موقع ہو, وہاں بھی موت یاد دلا رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو, ڈرو اللہ سے جیسے ڈرنے کا حق ہے, اور مرو تو مسلمانوں کے مرو. وہاں بھی یاد دلا رہے ہیں کہ شادی میں بھی مسلمان بن, مسلمان شادی میں بھی مسلمان بن. آج کسی کو دیکھنا ہو کون کتنا پکا قرآن و سنت والا ہے, ہاں کتنا پکا کتاب و سنت پر عمل کرنے والا ہے, جا اس کی شادی کو دیکھو جا کر کے. ہاں, منگنی سے لے کر ہلدی مہندی کی رسم سے لے کر, کارڈ کی چھپائی سے لے کر, ہاں شادی کے کھانے سے لے کر ولیمے تک کا پورا دیکھ لو, معلوم پڑ جائے گا یہ کتنا بڑا مسلمان اور کتنا کتاب و سنت کا پابند ہے. بچی کی پڑھائی پر اتنا خرچہ نہیں ہوتا جتنا بچی کی شادی میں خرچہ ہوتا ہے. ہاں, بچی کی پڑھائی کی فکر نہیں ہوتی ہے اتنی زیادہ کہ پڑھے گی تو کم سے کم 4 کو پڑھائے گی, سنبھالے گی, مسلمانوں کے پڑھائی کام آئے گی. کبھی ڈاکٹر بنے گے تو مسلمانوں کے کام آئے گی, کبھی ٹیچر بن گئے تو مسلمان بچوں کو پڑھائے گی. اس کی پڑھائی کی اتنی فکر نہیں ہے, لیکن اتنی پڑھائی میں خرچہ نہیں ہے. میں نہیں کہتا کہ بالکل آزاد کر دیا جائے بچیوں کو اور بالکل جو ہے کالج کی ننگ دھڑنگ زندگیوں کے اندر چھوڑ دیا جائے. پڑھائیں بچوں کو, بچیوں کو بھی پڑھائیں تاکہ بچیاں قوم کے کام آ سکیں. ان کو ایسے کورسز کرائیے, ان کو ایسی لائن پر, ایسے کورسز میں اور ایسی پڑھائی میں لگائیے کہ امت کے قوم کے کام آ سکے. لیکن آج دیکھیے آپ شادیاں مسلمانوں کی کیسی ہو رہی ہیں. غیروں کی شادیاں آج شرما رہی ہیں. ہاں, مشرکوں اور کافروں کی شادیاں آج شرما رہی ہیں مسلمانوں کی شادیوں سے. تو میرے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالی رب العالمین بیان فرما رہا ہے, ابراہیم علیہ السلام نے وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ, ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کی, یا بنیا, اے میرے بچوں, اللہ نے تم کو اپنے دین کے لیے پسند کر لیا ہے, چن لیا ہے, لہذا تم مرنا تو مسلمان بن کے مرنا. اور اس سے بڑھ کر اللہ نے فرمایا أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ. کتنے لوگ ہیں آج جو فکر کرتے ہیں میرا بچہ ایمان جانتا ہے کہ نہیں, توحید جانتا ہے کہ نہیں, شرک معلوم ہے کہ نہیں. یعقوب علیہ السلام موت کے وقت وصیت کر رہے ہیں, اے میرے بچوں, میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک وإلہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون. یہ اسوہ ہے میرے بھائیوں ابراہیم علیہ السلام کا, جس کو میں نے مختصر وقت میں بیان کرنے کی آپ کے سامنے کوشش کی ہے.
بہت سارے پہلو ہیں، بہت ساری باتیں ہیں جو میں نے چھوڑ دی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں ابراہیم علیہ السلام کو اپنے لیے قدوہ اور اسوہ ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کے جو مختلف پہلو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام میں بیان کیے ہیں، ان پہلوؤں کو جان کر ان پر عمل کرنے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور سب سے بڑھ کر ابراہیم علیہ السلام کی جو دعوت تھی وہ توحید کی دعوت، شرک کا رد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ بہترین اسلوب اور بہترین پیرائے میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو ہم عام کرنے والے بنیں، اور اللہ کے وہ بندے جو شرک میں مبتلا ہیں ان کو پیار محبت سے شرک سے روکنے والے ہم بنیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کیا۔ خود اللہ نے تعریف کی ابراہیم علیہ السلام کی، فرمایا شاکرا لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرنے والے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ پر کامل بھروسہ و توکل کرنے والے، ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ اللہ پر کامل توکل کرنے والا، وہ اللہ کی بندی اللہ پر کامل بھروسہ کرنے والی۔ جبکہ ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر چلے گئے، 7 چکر لگائے اس اللہ کی بندی نے، اور 7ویں چکر کے بعد اللہ کی بندی کو توکل کا انعام اللہ نے عطا کیا۔ وہ توکل کا انعام جس کو آج ہم بھی استعمال کر رہے ہیں الحمدللہ، 7ویں چکر پر اللہ نے جو انعام دیا، زمزم انعام میں دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یہ توکل کا انعام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ہم کو یہ اسوہ ملتا ہے کہ ہم اللہ پر کامل یقین رکھیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ پر توکل رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے، یہ عقیدہ ہمارے دل میں ہمیشہ راسخ ہو، جیسے ابراہیم علیہ السلام آگ میں اللہ پر توکل کر رہے ہیں۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی محبت کو تمام محبتوں پر غالب رکھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کو تمام محبتوں پر غالب رکھیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی، ہر حکم کے سامنے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اس پہلے حکم سے لے کر کے آخری حکم بیٹے کو ذبح کرنے کا، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ بیان کیے، فلما اسلم وتلہ للجبین، دونوں فرما بردار ہو گئے، دونوں نے ہمارے حکم کے سامنے سر جھکا دیا، اور باپ نے بیٹے کو چہرے کے بل گرا دیا۔ پہلے حکم سے لے کر کے اذ قال له ربه اسلم سے لے کر کے آخری حکم تک ابراہیم علیہ السلام اللہ کی فرما برداری کرنے والے۔ اور یہ بھی بات یاد رہے کہ امتحانات کے بعد انعامات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ بغیر پرکھے، بغیر آزمائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انعامات سے نہیں نوازے گا۔ ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ جنت میں ایسے ہی داخل کر دیے جاؤ گے، جبکہ تم پر وہ حالات ابھی تک نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے، جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے۔ مصیبتوں میں مبتلا کیا گیا، ان کو تکلیفوں میں مبتلا کیا گیا، یہاں تک کہ وہ ہلا دیے گئے۔ کیا تم نے گمان کر لیا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا تم نے گمان کر رکھا ہے، تمہارا یہ گمان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی صرف آمنا کہنے کی بنا پر تمہیں چھوڑ دے گا اور تمہیں آزمائے گا نہیں، جبکہ تم سے پہلی قوموں کو اور پہلی امتوں کو اللہ نے آزمایا۔ ابراہیم علیہ السلام آزمائے گئے، ابتلا میں مبتلا کیے گئے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انعامات کا سلسلہ شروع کیا۔ انعامات دینے کے بعد اولاد انعام تھا، انعام ملا، بڑھاپے میں اولاد، ہجرت کے سفر کے بعد اولاد، گھر سے نکالے جانے اور قوم سے نکالے جانے کے بعد اولاد، اس کے بعد بھی آزمائش۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے بندے ابراہیم علیہ السلام ثابت قدم رہے، مزید اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی، اور اس کے بعد اتنا بڑا کام لیا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سب سے پہلا گھر جو زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا، اللہ کے رب العالمین کی عبادت جہاں اللہ کے بندے کریں، وہ گھر جب بنایا، اللہ تعالیٰ نے بنوایا تو اس کا معمار بنایا تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بنایا، اور فرمایا کہ ہم آپ کو قال انی جاعلک للناس اماما، ہم آپ کو ساری انسانیت کا امام بنائیں گے، ساری انسانیت کا امام بنائیں گے۔ اللہ نے ساری انسانیت کا امام ابراہیم علیہ السلام کو بنایا، اور اللہ نے انعام کے طور پر فرمایا ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم علیہ السلام اکیلے امت تھے۔ بہت سارے لوگوں سے مل کر امت بنتی ہے، لیکن اکیلے ابراہیم کو اللہ نے امت کہا، اس لیے کہ جو الگ الگ لوگوں کے اندر صفات پائی جاتی ہیں، وہ ساری کی ساری صفات اکیلے ابراہیم علیہ السلام کے اندر موجود تھیں، اس لیے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو امت اور امام قرار دیا۔ یہ سارے انعامات ہیں میرے بھائیوں ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے عطا فرمائے، دنیا میں بھی وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً،
وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ صالحین کے ساتھ رکھے گا. اور اس سے بڑھ کر ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اس کے بعد اے محمد ہم نے آپ پر وحی کی. ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ہم نے آپ پر وحی کی کہ آپ کو بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر چلنا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر عمل کرنا ہے، وہ ابراہیم جو مشرک نہیں تھے. یہ انعامات ہیں میرے بھائیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اس کے علاوہ ایک اور انعام کہ وَأَذِّن، اب انسانوں کو، لوگوں کو حج کی طرف بلائیے، حج کی دعوت دیجئے. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے اللہ میں کمزور، میری آواز کمزور، میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ تیرا حکم سر آنکھوں پر، تیرا حکم میں مان رہا ہوں، سر جھکا رہا ہوں، لیکن اللہ میری آواز نحیف ہے، میری آواز کمزور ہے، کہاں تک پہنچے گی؟ اللہ نے فرمایا آواز لگانا تمہارا کام ہے، پہنچانا تمہارا کام نہیں ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے. اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اس وقت میں ابراہیم علیہ السلام کی آواز جس روح نے سنی تھی، آج اللہ کی توفیق سے وہ روح لبیک کہتے ہوئے جا رہی ہے، وہ روح لبیک کہتے ہوئے اس مقام پر پہنچ رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ درجہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا کہ حج کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پکار لگوائی. میرے بھائیوں امتحانات کے بعد انعامات کا یہ سلسلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. بہت سارے دروس ہیں اور بہت ساری نصیحتیں ہمارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ خرافات بدعات سے حفاظت فرمائے، شرک سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، شرک سے ہمیشہ ڈرتے رہنے کی اللہ ہمیں توفیق دے. اپنی اولاد کے لیے اور اپنے لیے ہمیشہ ہم مانگیں اللہ تعالیٰ ہم کو اور ہماری اولاد کو شرک سے محفوظ فرما، اصنام پرستی سے بچا، وثن پرستی سے بچا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک سے ڈر لگا. آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ کیا تم میرے ساتھ مت معاملہ کرنا. اللہ کے نبی کو ڈر لگا کہ اللہ تعالیٰ اللہ رحم فرمائے کہیں آپ کی قبر وثن نہ بن جائے، کہیں آپ کی قبر بت نہ بن جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ بچانا میری قبر کو کہ اس کو بت بنایا جائے. اللہ کے نبی ڈر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام ڈر رہے ہیں شرک سے. ہمیں بھی شرک سے ڈرنا اور اپنی اولاد کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود کے لیے بھی مانگیں اللہ ہمیں شرک سے بچا، ہماری اولاد کو بھی شرک سے بچا. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو اللہ دور فرما، مقدمات سے گرے ہوئے مسلمانوں کی مدد فرما، جیل کی چہار دیواری میں پھنسے ہوئے مسلمانوں کو اللہ تو سبیلیں پیدا فرما، ان کی رہائی اور آزادی کی. ہمارے دعات اور ہمارے مبلغین ان کا ناطقہ بند کرنے کی کوشش کی جا رہی، ہمارے دعات اور مبلغین پہ بے جا پابندیاں عائد کی جا رہی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دعات و مبلغین کی حفاظت فرما، توحید کے داعیوں کی حفاظت فرما، سنت کے داعیوں کی حفاظت فرما، توحید و سنت کو عام کرنے والوں کی اللہ تو حفاظت فرما، ان کے مخالفوں اور ان کے دشمنوں کو تو ہدایت عطا فرما. رب العالمین ہمارے لیے بہتر سبیلیں پیدا فرما کہ ہم تیری توحید کو اور تیرے نبی اسلام کی سنت کو پوری دنیا میں عام کر سکیں. اللہ تو ہماری مدد فرما، ہماری کمزوریوں کو معاف فرما. رب العالمین جب تک تو ہمیں دنیا میں رکھ، اپنی رضا کے ساتھ زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، اور موت بھی اللہ تعالیٰ ایمان والی اسلام والی موت نصیب فرما. رب العالمین ہمارا جو بھی بھائی یہاں پر جو پریشانی لے کر آیا ہے، اس کے ذہن میں جو ٹینشن ہے، اس کے سر پر جو ڈپریشن ہے، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو تو دور فرما. بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد عطا فرما، مریضوں کو اللہ شفا کامل عاجل عطا فرما. بہنیں اور بچیاں ہماری جو شادی لائق بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے رشتوں کی تو سبیلیں پیدا فرما. اور توحید پرست باپوں کو توفیق دے کہ اپنی اولادوں کی، اپنی بچیوں کی شادیاں توحید پرست بچوں سے کریں، بدعتیوں سے، مشرکوں سے نہ کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے توحید پرست سرپرستوں کو توفیق عطا فرما. رب العالمین ہم سب کو تو قبول فرما لے اپنے دین کے لیے، ہمارے مال اور ہماری اولادوں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.